السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول ماسیل بائی نور راجپوت کی یہ 9ویں قسط ہے۔ ولیم کی کہانی۔ اگلے دن 10 بجے وہ اپنی مطلوبہ یونیورسٹی پہنچ گیا تھا۔ وہاں وہ مطلوبہ شخص سے ملا۔ کچھ دیر اسٹوڈنٹس کو آڈیٹوریم میں اکٹھا کیا گیا۔ اسٹوڈنٹس بیزار تھے، کافی تعداد تو آئی ہی نہیں تھی، جبکہ کچھ اسٹوڈنٹس صرف اس لیے آ گئے تھے کہ کلاس سے بچ سکیں۔ آڈیٹوریم کافی بڑا تھا۔ وہ ایک جانب بیٹھا اسٹوڈنٹس کو آتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جس شخص سے رابطہ کیا یہ سیمینار کرنے کے لیے، اسے اعلان کرنے کا کہا کہ جو اسٹوڈنٹس آڈیٹوریم میں نہیں آئیں گے انہیں کلاسز لینی ہوں گی۔ اور پھر کیا تھا، اعلان کے فوراً بعد آڈیٹوریم تیزی سے بھرنے لگا۔ وہ چشمہ لگائے بیٹھا تھا، سیاہ فریم والا چشمہ۔ کچھ دیر بعد اسٹیج پہ مائک وغیرہ سیٹ کر دیا تھا۔ اسے یہاں سیمینار کرنے کی اجازت صرف اس لیے دی گئی تھی کہ وہ لندن سے النور اکیڈمی کا پروفیسر تھا۔ پہلے پہل تو یونیورسٹی کی انتظامیہ کو اسے دیکھ کر یقین نہیں آیا۔ وہ خود انہیں ماسٹرز کا اسٹوڈنٹ لگا تھا۔ جب اسٹوڈنٹس بیٹھ گئے تو اسٹیج پر آیا، ڈائز رکھا ہوا تھا اور مائک اٹیچ تھا۔ ایک مائکروفون اس نے اپنے کان پر جما رکھا تھا، جس کا چھوٹا سا مائک اس کے منہ کے قریب تھا۔ اس نے ہاتھ میں وہ چھوٹا سا پزل باکس تھام رکھا تھا۔ اس نے ایک نظر ہال پر ڈالی۔ فرسٹ ایئر سے لے کر پی ایچ ڈی تک کے اسٹوڈنٹس اور پروفیسرز اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ اس کے سامنے اسٹوڈنٹس بہت ہی بیزار تھے، خاص طور پر لڑکے جو اپنے فون میں گھسے ہوئے تھے۔ باقی آدھی سے زیادہ عوام، خاص طور پر لڑکیاں، اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ اس کی ڈریسنگ ہی ایسی تھی۔ یہ کون ہے؟ کوئی نیا پروفیسر یا پھر ماڈل؟ یہ تو بہت ہینڈسم ہے، لگتا ہی نہیں پاکستانی ہے۔ لڑکیوں کی سرگوشیاں جاری تھیں۔ وہ پینٹ ڈریس میں تھا، کوٹ اس نے اتار کر رکھا اور شرٹ کے کف فولڈ کر لیے۔ سیاہ پینٹ پر سفید شرٹ، سلیقے سے جمے بال اور اس پر اینک سے جھانکتی اس کی چمکدار گرے آنکھیں۔ میں اگر بتاؤں کہ میں یہاں کس مقصد کے لیے آیا ہوں تو آپ سب لوگ یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں گے۔ بالآخر اس نے بولنا شروع کیا۔ اس کے برٹش لہجے سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ واقعی پاکستانی نہیں تھا یا پھر پاکستان میں نہیں رہتا تھا۔ وہ کمیونیکیشن کے اصول جانتا تھا۔ یہاں پاکستان میں اگر وہ اردو میں بات چیت شروع کرتا تو توجہ نہ کھینچ پاتا۔ وہ جانتا تھا پاکستانی عوام کو متاثر کرنے کے لیے انگلش کافی تھی۔ لڑکیوں کی توجہ تو وہ صرف اپنی شخصیت سے کھینچ چکا تھا، جبکہ لڑکے اب بھی اپنے فون میں لگے ہوئے تھے، چند ایک اس کی جانب متوجہ تھے۔ عام الفاظ میں بتاؤں تو میں یہاں صرف آپ لوگوں کی سننے آیا ہوں، وہ تمام باتیں جو آپ کسی سے کہہ نہیں سکتے۔ اس نے پزل باکس گھماتے ان پر نظریں جمائے کہا۔ یہ بات سنتے ہی ہال میں بیٹھے اسٹوڈنٹس ہنسنے لگے تھے۔ پاگل واگل لگ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، لگتا ہے مارکیٹ میں کوئی نیا موٹیویشنل اسپیکر آیا ہے۔ کافی لڑکے باقاعدہ اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، ان کا ارادہ واپس جانے کا تھا۔ لڑکیاں نما لڑکے، لمبے بال، پھٹی ہوئی پینٹس، گلے میں پڑی چین، پائنچوں سے پینٹ زمین کو چھو رہی تھی۔ کچھ لڑکیاں بھی اٹھی تھیں، رنگ برنگے بالوں والی۔ اس نے اتنا فیشن لندن میں بھی نہیں دیکھا تھا جتنا یہاں نظر آ گیا تھا۔ کچھ لڑکیوں کو اس نے عبایا پہنے بیٹھے بھی دیکھا تھا، پر ان کی تعداد کم تھی۔ کیسا کیسا حسن تھا جو سریعام پھر رہا تھا۔ شلوار قمیض پہننے والی لڑکیاں بال کھولے، دوپٹہ گلے میں ڈالی بیٹھی تھیں، نہایت حسین ترین لڑکیاں۔ میں لندن سے آیا ہوں، میرے دوست نے مجھے چھوڑ دیا تھا، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس سے مجھ سے محبت ہو گئی تھی، جبکہ مجھے نہیں تھی۔ اس کی نگاہ دو لڑکوں پر پڑی تھی جو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے واپس جا رہے تھے۔ اس کا یہ جملہ بولنے کی دیر تھی کہ وہ دونوں رک گئے۔ ارے ہاں، وہی محبت جو آج کل لڑکوں میں عام ہے اور لڑکیاں بھی آپس میں کرتی ہیں۔ وہ اب انگلش سے اردو پر اتر آیا تھا تاکہ سب سنیں۔ سب سے آگے بیٹھے پروفیسرز کی رو میں چہمگوئیاں شروع ہوئیں۔ یہ وہ کیسی باتیں کر رہا تھا؟ میں آپ لوگوں کو اپنی کہانی سناتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگ بتائیے گا کہ غلطی کس کی تھی، میری یا ولیم کی۔ اب کی بار خاموشی چھا گئی۔ کچھ لڑکے کھڑے رہ گئے، کچھ واپس بیٹھ گئے۔ موضوع ان کی دلچسپی کا تھا یا وہ خود کو ریلیٹ کر سکتے تھے، اسی لیے بیٹھ گئے۔ میں کالج میں تھا جب مجھے ولیم ملا۔ میرا کوئی دوست نہیں تھا، میں اپنی کلاس میں سب سے کم عمر لڑکا تھا۔ میں تھوڑا ذہین تھا۔ ولیم میری جانب متوجہ ہوا۔ میں اکیلا بیٹھتا تھا، وہ میرے ساتھ بیٹھنے لگا۔ مجھے لگا میں اسے اچھا لگتا ہوں، اور میں واقعی اسے اچھا لگتا تھا۔ وہ مجھے اپنی گرل فرینڈ بنانا چاہتا تھا۔ وہ ہنس دیا۔ ہال میں بھی دبی دبی سی ہنسی گونج گئی۔ کچھ مذہبی لوگ بھی بیٹھے تھے جنہوں نے استغفار کہا۔ کیسے کیسے لوگوں کو بلوا لیتے ہو؟ ایچ او ڈی غصے میں تھا۔ وہ اب انتظامیہ کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ بات کچھ لوگوں کے لیے بری بات ہے، بے حیائی کی بات ہے، جبکہ کچھ کے لیے نارمل ہے۔ ان لوگوں کے لیے جنہیں لگتا ہے یہ کوئی جرم نہیں ہے اگر آپ سیم جنڈر سے محبت کرتے ہیں۔ وہ سچویشن بھانپ چکا تھا، اس لیے فوراً بولا۔ پھر کیا ہوا؟ اچانک ہال میں سے کسی نے پوچھا۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔
ولیم نے مجھے بلایا اور پرپوز کیا۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ اس کی نظریں اب پزل باکس پر جمی تھیں، جبکہ تصور میں ماضی کا واقعہ کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ کیا اب آپ دونوں ساتھ ہیں؟ اسٹوڈنٹس اب کنیکٹ ہو گئے تھے۔ نہیں، اس نے نظریں اٹھائیں۔ کیوں؟ وہ جاننے کو بے چین تھے۔ پہلی بار کسی نے اتنی ہمت کی تھی کہ ڈائس پہ کھڑے ہو کر اتنی عوام کے سامنے اپنی حقیقت بیان کر سکے۔ کیونکہ میں مسلمان ہوں، میں نے ولیم کو ریجیکٹ کر دیا۔ میں اس وقت نہیں جان پایا کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ کچھ اسٹوڈنٹس برہم ہو گئے، کچھ نے باقاعدہ انگلش میں گالی دی تھی۔ مسلم مسلم مسلم، مجھے نفرت ہے اس لفظ سے۔ یہ اسلام ہمیں کبھی چین و سکون سے جینے نہیں دے گا۔ ایک لڑکا اٹھ کھڑا ہوا، اس کے لہجے میں نفرت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آگے کی کہانی بھی سن لو، بالآخر اسے بولنا پڑا۔ انتظامیہ اب HOD کو بتا رہی تھی کہ اسٹیج پہ کھڑا لڑکا بہت قابل تھا، وہ یقیناً کچھ اچھا ہی کرنے آیا تھا۔ میں نے ولیم کو اس لیے انکار نہیں کیا کہ میں مسلمان تھا، بلکہ اس لیے کیونکہ مجھے لڑکوں میں دلچسپی نہیں تھی، اینڈ آئی تھنک یہ حق سب کو حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ریلیشن شپ بنا سکیں، رائٹ بلو شرٹ؟ اس نے اسی لڑکے کو متوجہ کیا جو کچھ دیر پہلے اپنے غصے کا اظہار کر رہا تھا، اور یہ ان دو لڑکوں میں سے ایک تھا جنہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام رکھے تھے۔ سب کی نظریں اب اس لڑکے پہ جمی تھیں۔ واٹس یور نیم؟ اس لڑکے نے پوچھا۔ لڑکے کو مائک دیا گیا، وہ پھر سے کھڑا ہو گیا۔ پہلے اس کی آواز پیچھے بیٹھی عوام تک نہیں جا رہی تھی۔ زوبی، لڑکے نے مائک میں جواب دیا۔ اوکے زوبی، آئی نو یو آر انٹرسٹڈ ان بوائز۔ تو کیا کرو گے جب ایک لڑکی تمہیں آ کر پرپوز کرے گی؟ اس کی بات سنتے ہی زوبی کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ کیسے جان گیا تھا؟ کیا اس نے چشمے کی جگہ ٹیلیسکوپ لگا رکھی تھی جو انسان کو اندر تک پڑھ سکتی تھی؟ وہ سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سب کی نظریں اس پر ہی جمی تھیں۔ پھر اس نے ہمت کی، صرف اس لیے کہ لوگ اسے ڈرپوک نہ سمجھیں۔ میں اسے ریجیکٹ کر سکتا ہوں، اٹس مائی چوائس، وہ کانپتی آواز میں بولا۔ بالکل، میں نے بھی انکار کیا تھا، بٹ یو نو واٹ، کیا ہوا؟ اس نے تجسس پیدا کیا۔ سب اسے دم سادے سن رہے تھے۔ ایک رات ولیم نے مجھے کڈنیپ کر لیا اور اس نے یہ سب کیا۔ اس نے مجھے جلایا تاکہ میں ڈر کر اسے ہاں کر سکوں۔ اس نے شرٹ کا پہلا بٹن کھول کر رکھا اور اب اس نے شرٹ کو تھوڑا سا کھسکا کر دکھایا۔ بائیں جانب سینے پر جلنے کا نشان تھا۔ ہال میں بیٹھی عوام کو سانپ سونگھ گیا، موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ کیا لندن میں بھی شدت لوگ پسند پائے جاتے ہیں؟ زوبی کا سوال ابھرا۔ ہر جگہ ہیں، ہر شہر، ہر ملک میں۔ اب آپ لوگ بتائیں ولیم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا ولیم ٹھیک تھا یا غلط؟ کیا محبت میں یہ سب جائز ہے؟ اس نے پزل باکس کو ڈائس کے پیچھے دھرے چھوٹے سے میز پہ رکھا اور پانی کی بوتل اٹھائی اور پھر میز پر بیٹھ کر پانی پینے لگا۔ ہال میں سرگوشیوں کا شور اٹھا۔ کوئی ولیم کو شدت پسند کہہ رہا تھا، کوئی اسے غلط کہہ رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا وہ ٹھیک تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ اس نے یہ سب محبت میں کیا۔ جتنے منہ اتنی باتیں، سب کا جواب الگ تھا۔ وہ پانی پینے تک انہیں دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر درمیان میں آ گیا۔ کون کہتا کہ ولیم نے ٹھیک کیا؟ اس نے سوال پوچھا۔ ڈسکشن ایسی تھی کہ اب اسٹوڈنٹس آہستہ آہستہ اپنے خول سے باہر نکل رہے تھے۔ ہال میں سے ایک ہاتھ کھڑا ہوا تھا، اس نے مائک پکڑانے کا اشارہ کیا۔ اس لڑکے کو مائک دے دیا گیا۔ آئی تھنک ولیم کی غلطی نہیں ہے۔ انسان محبت میں اندھا ہو جاتا ہے، وہ اپنی محبت پانے کی پوری کوشش کرتا ہے، شاید وہ انجانے میں یہ سب کر گیا ہو۔ اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ اس نے سوال پوچھا۔ دانش، لڑکے نے نام بتایا۔ دانش، آر یو مسلم؟ ایک اور سوال ابھرا۔ لڑکا خاموش ہو گیا، وہ کشمکش میں پڑ گیا تھا۔ ڈونٹ وری، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مذہب سب کا ذاتی معاملہ ہے، یو نو۔ وہ ہنسا، طنزیہ ہنسی، فنا کر دینے والی، باندھ دینے والی۔ میں بالکل جج نہیں کروں گا، اور اس سیمینار کی ریکارڈنگ بھی نہیں ہو رہی، اس لیے آپ کے پیرنٹس تک یہ بات نہیں جائے گی۔ اس نے پورا یقین دلایا۔ میں مسلمان ہوں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، پر مجھے اسلام نہیں پسند، آئی ہیٹ اٹ ناؤ۔ جانے لڑکے میں اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی، پر وہ جھجکتے ہوئے بھی سچ بول گیا تھا۔ وائی یو ہیٹ اسلام؟ وہ پوری توجہ سے دانش کو سن رہا تھا۔ اس میں کچھ بھی اٹریکٹیو نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں، بس نماز قرآن کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ نماز نہ پڑھنے پر بس یہی سننے کو ملتا تھا کہ جہنم میں جاؤ گے، جلا دیے جاؤ گے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ تپا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر سٹیج پہ کھڑا وہ لڑکا جو کسی ساحر سے کم نہیں تھا، ہولے سے مسکرا دیا۔ دانش، کیا یہ تھوڑا عجیب نہیں ہے کہ تمہارے انکار کرنے پر اللہ تمہیں جلانے کا کہتا ہے، اور اس لیے تمہیں اس سے نفرت ہے کیونکہ تم آزاد ہو، انکار کا حق رکھتے ہو، پھر بھی تمہیں جلایا جائے تو یہ غلط ہے نا؟ میں سمجھ گیا، بٹ ٹیل می ون تھنگ، میرے انکار کرنے پر ولیم نے مجھے جلایا۔ بے شک وہ یہ سب کرنے کے بعد رو پڑا اور اس نے مجھ سے معافی بھی مانگی، پر اس نے مجھے جلایا، مجھے تکلیف دی، پھر بھی وہ تمہاری نظروں میں ٹھیک کیسے ہو گیا؟ مجھے ایکسپلینیشن چاہیے۔
اور چہرے دھواں دھواں کیسے ہوتے ہیں یہ کوئی اب دیکھتا، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ اس نے کہاں سے پکڑا تھا؟ خاموشی اور گہری خاموشی، پورے ہال میں بس دھواں سا بھر گیا تھا۔ پوری رات وہ بس خاموشی سے سوچتی رہی۔ روز اسے ملنے کے بعد جا چکی تھی، رات کو لیٹ واپس آتی تھی، جبکہ ایمان اب تک ہشام جبیل کی باتوں میں الجھی تھی۔ وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ اسے انکار کرتی، اور اقرار کرنا تو جان جانے جیسا تھا۔ دوبارہ ہشام جبیل نے اسے رابطہ نہیں کیا، شاید وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ ایمان نے جانے سے پہلے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا اور آج اسے انٹرویو کا میسج آیا تھا۔ وہ آج تو نہیں جا سکی، البتہ صبح اسے بلایا گیا تھا۔ صبح اسے یونیورسٹی بھی جانا تھا اور انٹرویو دینے بھی۔ اب تو اس کا جاب کرنا اور ضروری ہو گیا تھا، اب اسے گھر والوں کا خرچہ اٹھانا تھا۔ وہ اسی کشمکش میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو سر بھاری بھاری تھا، اسے اپنا وجود مزید تھکا ہوا محسوس ہوا۔ یوں لگا جیسے وہ سوئی ہی نہیں تھی بلکہ پوری رات کام کرتی رہی تھی۔ اس کے پورے جسم میں درد تھا۔ جسے نظر انداز کرتی وہ سب سے پہلے یونیورسٹی گئی، وہاں اپنے پروفیسر سے ملی۔ انہوں نے اسے پروجیکٹ کی تیاری کرنے کا کہا تھا۔ آپ کا کام اچھا ہے، اس پر مزید محنت کریں، اگر آپ کا ریسرچ ورک پبلش ہو گیا تو آپ کو ایم فل میں اسکالرشپ مل سکتی ہے۔ پروفیسر نے اسے خوش کر دیا۔ اس نے محنت کی تھی اور اسے یقین تھا محنت کا پھل مل ہی جاتا ہے۔ اب اسے اپنی پریزنٹیشن تیار کرنی تھی۔ اس کا 3 بجے انٹرویو تھا، 1 بجنے والا تھا۔ اسے بھوک بھی لگی تھی۔ اس نے ایک سینڈوچ اور جوس لیا اور جلدی سے یونیورسٹی سے نکل آئی۔ فائل اس کے پاس ہی تھی، وہ اب انٹرویو دینے جا رہی تھی۔ ٹرین میں بیٹھ کر اس نے سینڈوچ کھایا اور انٹرویو کی تیاری کرنے لگی۔ ماسیل کے میسیجز کو اس نے نظر انداز ہی کیا تھا۔ اس کا انٹرویو زیادہ ضروری تھا۔ وہ جس کمپنی میں انٹرویو دینے آئی تھی، یہ کمپنی سروسز دیتی تھی۔ کمپنی کے 2 مالک تھے، ایک CEO پاکستان سے تھا اور اس کا انٹرویو بھی انہوں نے ہی لینا تھا۔ اسٹڈی کے علاوہ کیا کرتی ہیں؟ اس سے آخری سوال پوچھا گیا۔ رائٹر ہوں، کالمز لکھتی ہوں، اس نے پورے اعتماد سے جواب دیا۔ کوئی پبلش بھی ہوا ہے کیا؟ اگلا سوال ابھرا۔ ایمان کی نظریں بار بار بھٹک کر سامنے میز پہ پڑے اس میگزین پر جا رہی تھیں جو کھلا ہوا تھا اور اس صفحے پر اس کا کالم تھا۔ وہ ہولے سے مسکرا دی اور میگزین کی جانب اشارہ کیا۔ واٹ؟ سامنے بیٹھے شخص نے پوچھا۔ یہ جو کالم آپ میرے آنے سے پہلے پڑھ رہے تھے، یہ میں نے ہی لکھا ہے۔ سیریسلی؟ اس نے حیرت سے پہلے ایمان اور پھر میگزین کو دیکھا۔ وہ ویلنسیا کا مشہور میگزین تھا اور وہ شخص ایمان بنت عبداللہ نامی رائٹر کا ہر کالم پڑھتا تھا، پر اسے اندازہ نہیں تھا کہ رائٹر اتنی کم عمر ہوگی۔ پر یہ تو ایمان بنت عبداللہ کا ہے۔ ایمان، فادر نیم عبداللہ شہاب، کلمی نام ایمان بنت عبداللہ۔ سر، یہ میں ہی ہوں۔ وہ ہولے سے مسکرائی تو سامنے بیٹھا شخص کافی متاثر نظر آیا۔ وہ 50-55 سالہ شخص تھا جو پہلے ہی ایمان کو سلیکٹ کر چکا تھا، پر یہ بات جان کر وہ اب کافی متاثر نظر آ رہا تھا۔ گو کہ سیلری پیکیج بہت زیادہ نہیں تھا، پر ایمان یہ جاب کرنے کے لیے تیار تھی۔ اس نے سب سے پہلے یہ خبر سلمہ بیگم کو دی تھی اور اسے یونیورسٹی کا بھی بتایا کہ اگر وہ ریسرچ ورک پبلش ہو جاتا تو اسے مزید اسکالرشپ مل جاتی۔ وہ اب خوش تھی، اسے لگا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ باہر موسم ابر آلود تھا۔ اس نے نوڈلز بنائے اور سلمہ بیگم کو فون ملا لیا۔ اس کا باہر جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ جب تک میرا رزلٹ نہیں آ جاتا میں ادھر جاب کروں گی اور پھر واپس آ جاؤں گی۔ اس کے بعد اگر مجھے اسکالرشپ ملتی ہے تو پھر میں سال بعد بھی جوائن کر سکتی ہوں، وہ سلمہ بیگم کو بتا رہی تھی۔ سلمہ بیگم خوش تھیں، وہ تو دن رات ایمان کی کامیابی کی دعائیں مانگتی تھیں۔ وہ سلمہ بیگم سے ہی بات کر رہی تھی جب اسے کسی اور کا فون آنے لگا۔ اس نے نمبر دیکھا تو یہ مارتھا تھی، ماسیل کی اسسٹنٹ۔ اس نے کبھی کبھار کام کے لیے ہی ایمان کو فون کیا تھا، پر رات کے اس وقت اور کیوں؟ وہ تھوڑا حیران ہوئی۔ اس نے سلمہ بیگم کو خداحافظ کہا اور مارتھا کا فون اٹھایا۔ وہ جا رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، مسٹر ماسیل، صرف تمہاری وجہ۔ مارتھا کی آواز نے اس کے پیروں تلے زمین کھینچ لی تھی۔ ماسیل کی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ ایمان کو خود سے دور نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ چلا جائے گا، اور وہ جا رہا تھا، پتہ نہیں کہاں، سب چھوڑ چھاڑ کر۔ ایمان جہاں بیٹھی تھی ساکت رہ گئی۔ اسے اپنا دماغ جمتا محسوس ہوا۔ مارتھا فون بند کر چکی تھی۔ اگر وہ آپ کی وجہ سے چلا گیا اور پھر کبھی نہ ملا تو قصور کس کا ہوگا؟ اسے میسج ملا تھا انجان نمبر سے۔ میسج کرنے والا کون تھا وہ جان گئی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جوتے پہنے اور سکارف اٹھایا۔ اسے پہلے ہی بخار تھا اور اب اچانک اس خبر سے وہ گھوم گئی تھی۔ اب وہ ماسیل کا نمبر ملا رہی تھی جو بن جا رہا تھا۔ وہ ایئرپورٹ کی جانب نکل چکا تھا۔ مارتھا نے اس کے جانے کے بعد فون کیا تھا۔ اس نے جلدی سے رائڈ کروائی اور اس کے پیچھے جانے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اس کی وجہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلا جائے۔ وہ خود کو کیسے معاف کر پاتی؟ ادم پلیز مت جائیں، اس نے میسج کیا تھا، پر شاید ماسیل کا فون ہی بند تھا۔ وہ اسے بنا بتائے کیسے جا سکتا تھا؟ اسے یاد آیا اس نے ماسیل کے سارے میسیجز اگنور کر دیے تھے۔ وہ جلدی جلدی میسج دیکھنے لگی۔
گاڑی کی ونڈ گلاس پر بہتی ہلکی ہلکی بارش کی بوندیں اداسی کا پیغام دے رہی تھیں۔ ایمان کو اس وقت بہت برا لگ رہا تھا۔ میرا وجود یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا ایمان، اس کا آخری میسج تھا، اور ایمان نے اب دیکھا تھا جب وہ ایئرپورٹ پر پہنچی بارش تیز ہو چکی تھی۔ اس نے مارتھا کو فون کیا، اس کی فلائٹ ٹیک آف کرنے والی تھی، بس 5 منٹ باقی تھے۔ وہ اسے ایئرپورٹ پر ڈھونڈ رہی تھی اور پھر وہ اسے نظر آ گیا۔ وہ جا رہا تھا۔ ادھم، اس نے اونچی آواز میں پکارا۔ لوگوں نے اسے دیکھا جو بارش میں بھیگنے کے بعد اب ٹھنڈ سے کانپنے لگی تھی۔ بارش کی وجہ سے سردی بڑھ گئی تھی، اوپر سے ٹھنڈی ہوائیں، اور رات کے وقت درجہ حرارت ویسے ہی گر جاتا تھا۔ آواز سن کر وہ رکا۔ اسے اس نام سے پکارنے والی پورے ویلنسیا میں صرف ایک ہی تھی۔ ماسیل کو یقین نہ ہوا، وہ پلٹا نہیں، پھر سے چلنے لگا۔ اس سے لگا یہ ایک وہم تھا۔ وہ بھلا کب آنے والی تھی؟ ادم پلیز رک جائیں۔ اور اس بار وہ جھٹکے سے پلٹا۔ سامنے ہی دشمن جان کھڑی تھی۔ وہ باہر اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھیگ گئی تھی۔ وہ کھڑا رہا بت بن کر۔ اسے یقین نہ آیا۔ ایمان لرزتے قدموں سے اس کی جانب بڑھی۔ وہ اپنا اور اس کا فاصلہ کم کرتی اس تک پہنچی۔ یہ صرف وہ جانتی تھی کہ یہ فاصلہ اس نے کیسے طے کیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اب جو کرنے جا رہی تھی اس سے اس کی شناخت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ وہ خود کو کھونے جا رہی تھی اندھیروں کی دنیا میں۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس نے سوال کیا۔ ماسیل کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ اس کا وجود لرز رہا تھا۔ وجہ ٹھنڈ تھی یا کچھ اور، وہ نہیں جانتا تھا۔ تمہارے شہر سے بہت دور، وہ خود پہ قابو پاتے بولا۔ دور جانے سے کیا یہ شہر ختم ہو جائے گا؟ ایمان نے الٹا سوال کیا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا پر بولا کچھ نہیں۔ وہ جانتا تھا وہ اس شہر سے نہیں نکل سکتا تھا۔ میری وجہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کیوں جا رہے ہیں، وہ بھی مجھے بنا بتائے؟ تمہارے نزدیک میری کوئی اہمیت ہوتی تو اس کی نوبت نہ آتی۔ میں نہیں دیکھ سکتا تمہیں خود سے دور، کسی اور کا ہوتے؟ وہ تڑپ اٹھا۔ میں تو اپنی بھی نہیں ہوں، کسی اور کی کیسے ہوں گی؟ ایک بار میری بننے کی کوشش تو کرتی، اس نے شکوہ کیا۔ پلیز مت جائیں، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ اس کی بات سن کر وہ ہنس دیا، استہزائیہ ہنسی۔ خود کا مذاق اڑاتی ہوئی اس نے بے اختیار چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ کتنی ظالم ہونا، ابھی بھی صرف خود کا خیال ہے۔ وہ پلٹ گیا اور ایمان کو اپنا دل رکتا محسوس ہوا۔ ظلم تو وہ کر رہا تھا، وہ کیسے بتاتی اسے؟ پلیز رک جائیں۔ ایمان نے اس کا بیگ پکڑ لیا۔ کس کے لیے اور کیوں؟ وہ رک گیا پر پلٹا نہیں، دل ابھی تک چل رہا تھا۔ میرے لیے؟ اس کے لبوں سے آزاد ہوئے لفظوں نے ماسیل کے قدموں میں زنجیر ڈالی۔ اس بار وہ پلٹا۔ اس نے بے یقینی سے ایمان کو دیکھا۔ اس کی رنگت پھیکی پڑ چکی تھی، اس کا وجود جانے کس طوفان کی زد میں تھا۔ پھر سے کہو۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ پلیز میرے لیے رک جائیں، میں آپ کی محبت کو اپناتی ہوں۔ ایمان کو لگا اس کا وجود کسی نے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا ہو۔ اس کی پلکیں پھر سے بھیگنے لگیں، جبکہ ماسیل کے جلتے وجود کو اس نے دوزخ سے نکال لیا تھا۔ ماسیل کو لگا کسی نے اس کے سارے زخموں پر مرہم رکھ دیے ہوں، اس کی اذیتیں ختم ہو گئی ہوں، جیسے اس بھٹکتے انسان کو پناہ مل گئی ہو۔ سوچ لو ایمان، اب تم پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ مجھ سے انکاری ہوئی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ مزید قریب ہوا اور ایمان کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی، جبکہ وہ صرف سر ہلا پائی۔ اس نے کچھ بولنا چاہا پر وہ نہیں بول پائی۔ ماسیل نے اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھوں پہ ڈالی، اور اس سے پہلے کہ ماسیل اسے چھوتا یا اس کا ہاتھ تھامتا، وہ اپنے وجود کو نہ سنبھال پائی اور لڑکھڑاتے گر گئی۔ اگر وہ نہ تھامتا تو اس کا سر بری طرح زمین پہ لگنا تھا۔ ایمان، ایمان! وہ اسے پکار رہا تھا جبکہ ایمان کا ذہن اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا جبکہ ایمان ابھی تک غنودگی کے اثر میں تھی۔ اس کا بخار پہلے سے کم تھا پر وہ اتنی گہری نیند میں تھی جیسے برسوں سوئی نہ ہو۔ وہ 1-2 بار کمرے میں آیا پر پھر واپس چلا گیا۔ یقیناً ایمان حواس میں ہوتی تو کبھی نہ چاہتی ماسیل اسے یوں سوتے ہوئے دیکھے۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، کبھی گلاس ونڈو سے جس کا پردہ تھوڑا سا سرکا رکھا تھا، تو کبھی جھانک کر دروازے سے۔ وہ آج خوش تھا، بے انتہا خوش، پر ایمان کی بگڑتی طبیعت نے اسے پوری طرح خوش نہیں ہونے دیا۔ کاش تم اتنی مذہبی نہ ہوتی ایمان کہ کسی غیر کی محبت اپناتے وقت تمہیں بے ہوش ہونا پڑے۔ وہ اسے دیکھتے سوچ رہا تھا۔ وہ کب سے دروازے کے باہر چکر لگا رہا تھا۔ اس وقت اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ اسے سیدھا اپنے گھر لے آیا تھا۔ ڈاکٹر اس کے آنے تک پہنچ چکا تھا۔ وہ کافی سٹریس میں تھی اور اوپر سے بخار اور نہ جانے کون سا شوق تھا جسے وہ سہ نہ پائی تھی۔ مارتھا وہیں تھی۔ ماسیل کے کہنے پر وہ بار بار ایمان کو چھو کر اس کا بخار چیک کر رہی تھی، اور جب مارتھا نے اس کے تپتے جسم کو پرسکون ہوتے دیکھا تو ماسیل کو بتایا۔ اسے سکون کا سانس آیا تھا۔ اٹھ جاؤ ایمان، بہت ساری باتیں کرنی ہیں مجھے۔ وہ اب دروازہ کھولے بڑبڑا رہا تھا پر وہ نہ اٹھی۔ پھر وہ گہرا سانس لیتا دروازہ بند کر کے واپس لاؤنج میں آ گیا۔ مارتھا اس کے کہنے پر وہیں رکی ہوئی تھی۔ باہر بارش ابھی تک برس رہی تھی جبکہ رات جیسے رک گئی تھی۔ وہ بے چین تھا، وہ اسے ہوش میں دیکھنا چاہتا تھا، اسے سننا چاہتا تھا، اپنی سنانا چاہتا تھا۔
اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ دانش، کیا یہ تھوڑا عجیب نہیں ہے کہ تمہارے انکار کرنے پر اللہ تمہیں جلانے کا کہتا ہے اور اس لیے تمہیں اس سے نفرت ہے کیونکہ تم آزاد ہو، انکار کا حق رکھتے ہو، پھر بھی تمہیں جلایا جائے تو یہ غلط ہے نا؟ میں سمجھ گیا، پر ٹیل می ون تھنگ، میرے انکار کرنے پر ولیم نے مجھے جلایا، بے شک وہ یہ سب کرنے کے بعد رو پڑا اور اس نے مجھ سے معافی بھی مانگی، پر اس نے مجھے جلایا، تکلیف تو دی، پھر بھی وہ تمہاری نظروں میں ٹھیک کیسے ہو گیا؟ مجھے ایکسپلینیشن چاہیے۔ وہ جواب سننا چاہتا تھا تاکہ آسانی سے اسٹوڈنٹس کے مائنڈ سیٹ تک پہنچ جائے۔ اگر کوئی ہمیں تکلیف دینے کے بعد معافی مانگ لے تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ دانش کو کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے جواب دیا، خدا بھی تو ہمیں جنت میں بھیج دیتا ہے جب ہم اپنی سزا بھگت لیتے ہیں، پھر ہم کیوں اسے قبول نہیں کر پاتے؟ وہ پرسکون انداز میں پوچھ رہا تھا۔ میرا ایک سوال ہے۔ اس سے پہلے کوئی کچھ بولتا ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا، اسے مائک دیا گیا۔ کیوں نہیں؟ وہ متوجہ ہوا۔ آپ نے کہا، بلکہ سب کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ انصاف کرتا ہے اور وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے جنت یا جہنم میں بھیجتا ہے۔ میں اس ذات پر یقین نہیں رکھتا، وہ جو بھی ذات ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے اپنی خدائی میں لوگوں کو جج کر کے انہیں جنت یا جہنم میں بھیج سکتی ہے۔ اس کو یہ حق کس نے دیا؟ وہ بہت کنفیوز تھا، الجھا ہوا، جھنجھلایا ہوا۔ اس نے توجہ سے لڑکی کی بات سنی، پھر وہ ہولے سے مسکرایا۔ وہ سب بولیں جو آپ کے ذہن میں چل رہا ہے، میں سب سننا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ کہتے خدا ہمیشہ سے ہے، وہ خدا ہے، وہ کچھ کر کے خدا نہیں بنا، اسے خدا ہونے کی پاور جہاں سے بھی ملی، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ بات مجھے غصہ دلاتی ہے کہ وہ خدا اپنی پاورز کے غرور میں ہم جیسے انسانوں کو بناتا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور پھر ہمارے انکار کرنے پر وہ ہمیں سزا دیتا ہے، ہم سے بدلے لیتا ہے۔ آخر کیوں؟ اسے کس نے حق دیا؟ مجھے جواب چاہیے۔ اس کی آواز شدت جذبات سے کانپ اٹھی تھی، وہ کافی تپا ہوا لگ رہا تھا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ جو الجھ جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، بھٹکے ہوئے رہنا چاہتے ہیں، میں انہیں بھٹکائے رکھتا ہوں، الجھنوں کے بیابان میں میں انہیں الجھائے رکھتا ہوں۔ آپ سے کس نے کہا کہ اللہ اپنے بدلے لیتا ہے؟ اس نے الٹا سوال پوچھا۔ کہاں لکھا ہے ایسا؟ کس سے سنا آپ نے؟ تو پھر سزا کیوں دیتا ہے وہ ہمیں؟ لڑکا ابھی تک وہیں اٹکا تھا۔ جب ایک انسان دوسرے انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے، دوسرے کو ایذا دیتا ہے، سزا اس کی دی جاتی ہے۔ ہال میں پر بھلکی خاموشی چھا گئی۔ تو میں کیسے مان لوں وہ انصاف کرے گا؟ وہ تو ملحد پر ایک مسلمان کو اہمیت دے گا نا، وہ تو اسی کا ساتھ دے گا۔ میں کیسے مان لوں کہ وہ انصاف کرے گا؟ میں کیسے اس پہ یقین کر لوں؟ ہم کسی پر یقین کیوں کرتے ہیں ینگ مین؟ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے پوچھ رہا تھا، انداز بہت خاص تھا۔ وہ کون سا پیمانہ ہوتا ہے جس پر ہم یقین کر کے کہتے ہیں کہ فلاں انسان میں یہ خوبیاں ہوں گی تو ہم اسے منصف مانیں گے؟ اینک سے جھانکتی اس کی ذہین آنکھیں لڑکے پر جمی تھیں۔ لڑکا کشمکش کا شکار تھا۔ جب کوئی جھوٹ نہیں بولتا سچا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اللہ نے تو کھول کر سب بتا دیا ہے، پھر اس سے سچا کون ہے؟ پر میں یہ کیسے مان لوں کہ وہ میرے ساتھ انصاف کرے گا؟ وہ تو کسی کا بھی ساتھ دے سکتا ہے۔ اس نے سر جھکایا اور پھر چند قدم چلتا اس بائیں جانب والی قطار کی طرف آیا جہاں وہ لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ یو نو وٹ، قیامت کے دن اگر اللہ آپ کے سامنے نہ بھی ہوا تب بھی انصاف ہوگا، اس نے سرگوشی نما انداز میں کہا۔ کون کرے گا؟ لڑکے کی بھویں سکڑی۔ یہ سب، اس نے اپنے ہاتھ جیبوں سے نکالے اور اٹھائے۔ ہمارا جسم، ہمارے اعضاء، سب خود بولیں گے۔ یہ تو خدا کے تابع ہوں گے، اس کے کہنے پر کچھ بھی کریں گے۔ لڑکے کا انداز طنزیہ تھا۔ وہ سن کر ہولے سے مسکرا دیا۔ ینگ مین، کچھ دیر پہلے آپ باہر لان میں اسموکنگ کر رہے تھے، کیا ہال میں بیٹھے یہ سب لوگ جانتے ہیں؟ وہ صرف عام ویپ نہیں تھا بلکہ اس میں ڈرگز بھی تھیں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، لڑکا ساکت رہ گیا۔ اسے لگا کوئی دھماکہ ہوا ہو۔ وہ کیسے جان گیا تھا؟ ہاتھ جب سیمینار روم میں آیا تھا اس نے اسی لڑکے کو باہر لان میں اسموکنگ کرتے دیکھا تھا، پر اس کے آس پاس والی لڑکیاں نہیں جانتی تھی کہ اس ویپ میں ڈرگز بھی تھیں۔ وہ ایک پل کی نگاہ تھی جس میں ہاتھ نے اسے کش لگاتے دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر ابھرنے والا سرور ہاتھ کو سب سمجھا گیا تھا۔ اسٹوڈنٹس حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کھلے عام ڈرگز لینا الاؤ نہیں تھا، پر وہ لے رہا تھا جبکہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یقیناً اس نے اپنے چشمے میں دوربین فٹ کر رکھی تھی۔ یقیناً کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ اور کیا ہوگا جب آپ کی زندگی کی ایک ایک پل کو کسی فلم کی طرح آپ کے سامنے چلایا جائے اور پھر آپ کے جو اعمال تھے، آپ جو کام کرتے تھے، اس سے باقی لوگ کس طرح افیکٹ ہوئے، یہ سب سامنے آ جائے؟ پھر تو آپ مان لیں گے نا کہ ہاں اب انصاف ہوا ہے۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ ہال میں بیٹھے اللہ والوں کے دل خوف سے لرز اٹھے۔ انصاف ایسے ہی ہوگا، تمام انسان برابر کھڑے ہوں گے، ایک نے دوسرے کا کتنا نقصان کیا وہ سب دکھایا جائے گا، بتایا جائے گا، آپ دیکھ رہے ہوں گے، سب دیکھ رہے ہوں گے۔ وہاں پر اگر اللہ نہ بھی موجود ہوا تو انصاف پھر بھی ہوگا۔ اللہ نے ہمارے اعضاء کو ایسے ہی ڈیزائن کیا ہے، ہم بھاگ نہیں سکتے انصاف سے تو بالکل نہیں۔ اور دوسری بات کہ اللہ اتنا بے نیاز ہے، اسے غرور ہے، تو آپ بتائیں غرور ہمیں کب آتا ہے؟ ہم عام انسانوں میں؟
اس نے ہال کی جانب دیکھا، سب خاموش تھے۔ تب ایک حجاب والی لڑکی نے ہاتھ اٹھایا، اسے مائک دیا گیا۔ جب ہم خود کو پرفیکٹ مان لیتے ہیں کہ مجھ سے بہتر تو کوئی یہ کام کر ہی نہیں سکتا، تب ہم غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لڑکی نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی۔ ایگزیکٹلی، پرفیکشن، وہ ہولے سے مسکرایا، یوں جیسے اسے خدا کی یہ جنگ لڑنے میں بہت لطف آ رہا ہو۔ کبھی کائنات دیکھی ہے؟ باقی سب چھوڑیں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ جو خدا اتنی پرفیکٹ کائنات بنا سکتا ہے، جو اتنا پرفیکٹ ہے، اس کا بے نیاز ہونا تو بنتا ہی ہے نا۔ اور رہی بات کہ خدا کو خدائی مل گئی ہے، جہاں سے بھی ملی ہم نہیں جانتے، تو ہم اسے خدا کیوں مانیں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسٹوڈنٹس کو دیکھا۔ اگر وہ خدا پہلے خدا نہ ہوتا، آپ لوگوں کے مطابق اگر وہ انسان سے خدا بنتا، پہلے غلطیاں کرتا، پھر محنت کر کے خدا بن جاتا، تو پتہ ہے ہم پھر بھی اسے جھٹلا دیتے، یہ کہہ کر کہ وہ تو عام انسان سے خدا بنے، میں اسے خدا کیوں مانوں جو پہلے خدا نہیں تھا؟ نرمی سے مسکایا۔ ہم انسان ہیں، جب ہم نے انکار کرنا ہوتا ہے کسی چیز سے تو ہم ایسے ہی بے تکے لاجک ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہال میں پھر سے گہری خاموشی چھا گئی۔ اس نے کرائے میں بندھی گھڑی دیکھی، کم وقت تھا، وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کی شخصیت نے سب کو باندھ دیا تھا۔ وہ جو 1 منٹ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، وہ اب دم سادے سن رہے تھے۔ مجھے اب جانا ہے، میرے آپ لوگوں کے ساتھ 3 سیشن ہیں، کل 10 بجے میں یہاں ہوں گا۔ جو اسٹوڈنٹ ڈسکشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ 10 بجے یہاں پہنچ جائیں۔ اس نے اپنا کوٹ اٹھا کر داہنے بازو پر ڈالا۔ ہال میں ایک شور سا اٹھا تھا، یوں جیسے کوئی طلسم ٹوٹا ہو۔ وہ اپنا پزل باکس اٹھاتا خارجی دروازے کی جانب بڑھا۔ اس کے پیچھے انتظامیہ تیزی سے لپکی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، لڑکیاں جیسے ہوش میں آئی تھیں۔ کون تھا یہ شخص؟ آخر کون ہے یہ ہاد؟ پورے ہال میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا۔ ابھی تو اس نے شروع کیا تھا، اسے کہیں اور بھی جانا تھا کسی ضروری کام کے لیے، اس لیے وہ جلدی چلا گیا تھا۔ ایمان کی جب آنکھ کھلی تو اسے اپنا سر بھاری بھاری محسوس ہوا۔ کئی لمحے وہ یوں ہی لیٹی رہی، گمسم سی۔ پھر اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اسے یہی لگا کہ وہ اپنے بستر میں ہے، پر جب اسے یاد آیا کہ آخر ہوا کیا تھا تو وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، جیسے کوئی خواب تھا۔ پر جب اس نے آس پاس دیکھا تو خود کو اجنبی جگہ پایا، نرم گرم سا بستر اور کھلا بڑا سا کمرہ۔ اس کے سانس خشک ہوئے، وہ تیزی سے بستر سے باہر نکلی، دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ بیڈ کے پاس ہی پڑے صوفے پر اس کا کوٹ رکھا تھا اور اس کے شوز رکھے تھے۔ سائڈ ٹیبل پر اس کا فون پڑا تھا۔ وہ جلدی سے کھڑکی کی جانب بڑھی، اس نے پردہ ہٹایا تو سامنے کا منظر اسے جانا پہچانا لگا۔ سامنے ہی لان کے اس پار انسٹیٹیوٹ کی عمارت تھی، یعنی وہ خواب نہیں دیکھ رہی تھی، یہ سب سچ تھا۔ وہ واپس بیڈ پر بیٹھ گئی، اپنے دماغ پہ زور ڈالنے لگی۔ یعنی اس نے سچ میں ماسیل کی محبت کو اپنا لیا تھا۔ اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپایا اور خود کو کوسنے لگی۔ وہ کیوں جذباتی ہوئی تھی؟ اسے سب یاد آ گیا تھا۔ اسے یہاں لانے والا ماسیل ہی تھا۔ اس کے کپڑے وہی تھے، جبکہ اوپر ایک گرم جیکٹ تھی جو مارتھا نے اسے پہنائی تھی، پر سوچ سوچ کر اسے کچھ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹا اور پھر وہ باتھ روم کی جانب بڑھی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلی۔ اس نے جیکٹ اتار کر وہیں رکھی، اپنا کوٹ اٹھا کر پہنا اور شوز پہن کر اپنا فون اٹھاتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ چھوٹی سی راہداری تھی اور پھر لاؤنج تھا۔ ماسیل صوفے پر لیٹا تھا، اس کی نظریں اسی کی جانب تھیں۔ جیسے ہی اس نے ایمان کو آتے دیکھا وہ تیزی سے اٹھا۔ وہ ساری رات یہیں بیٹھا رہا تھا، سو نہیں پایا تھا۔ تم ٹھیک ہو اب؟ اس کے لہجے میں بے چینی واضح تھی۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، عجیب سی تپش نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میں چھوڑ آؤں گا، آؤ پہلے ناشتہ کرو، وہ نرمی سے کہنے لگا۔ نہیں مجھے جانا ہے۔ وہ ضدی تھی، یہ ماسیل جانتا تھا، تبھی وہاں مارتھا آئی۔ ناشتہ لگوا دوں؟ اس نے ماسیل سے پوچھا۔ مارتھا کو یہاں دیکھ کر ایمان کو سکون کا سانس آیا۔ وہ سمجھ گئی تھی مارتھا یہاں اسی کی وجہ سے تھی۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں، ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ نہیں چاہتا تھا ایمان کی طبیعت پھر سے خراب ہو۔ کچھ دیر بعد مارتھا اس کی دوا کی خوراک لے آئی تھی۔ ناشتہ کر لو، پھر دوائی لینی ہے، اس کے بعد چلیں گے، ماسیل نے پیار سے کہا۔ اس کی نظریں پل پل بدلتی ایمان پر جمی تھیں۔ نہیں مجھے ابھی جانا ہے، وہ ضد کرتی بالکل کسی بچی کی طرح لگ رہی تھی۔ ماسیل نے گہرا سانس لیا اور میز پر پڑی چابی اٹھا کر ایمان کو باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنے جسم میں بہت کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ بھوک تو اسے لگی تھی بہت، پر وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ وہ تصور نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ کسی غیر انسان کے گھر میں تھی۔ باہر آ کر وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ماسیل نے بیٹھتے ہی فوراً گاڑی سٹارٹ کی۔ مارتھا کی نظریں دونوں پر جمی تھیں۔ اسے ایمان بری لگتی تھی، پر اسے ماسیل عزیز تھا، اس لیے وہ خاموشی سے اسے برداشت کر رہی تھی۔ گاڑی میں خاموشی چھائی تھی، جبکہ ماسیل الجھا ہوا تھا۔ ایمان کے رویے میں ذرا بھی لچک نہیں تھی۔ ایمان I'm sorry، بالآخر اس نے ہی خاموشی کو توڑا۔ ایمان خاموش بیٹھی رہی، اس کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ کیوں سزا دے رہی ہو مجھے؟ اس کی خاموشی بری لگ رہی تھی۔ ایمان نے چہرے کا رخ موڑا، اس کی آنکھوں میں بہت سارے شکوے تھے، شکایتیں تھیں۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے نا، وہ اپنے اندر کے طوفان کو دباتے بولی۔ میں ایسے خوش نہیں ہو سکتا، اس نے گاڑی روک دی۔ پھر وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکل گیا۔
ایمان کی نظروں نے اس کا تعاقب کیا تو سامنے ہی بیکری تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سینڈوچ تھے اور ساتھ میں جوس۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور بیگ ایمان کی جانب بڑھایا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے میں بھی بھوکا ہوں، کچھ کھا لو۔ اس کی بات سن کر ایمان نرم پڑی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ایسے حالات میں کیا کرتے ہیں۔ اس کے اندر بس خوف تھا، عجیب سا خوف۔ پھر اس نے ایک سینڈوچ نکال کر ماسیل کی جانب بڑھایا۔ تم کھاؤ پہلے، اس نے ٹوکا تو ایمان نے ایک نوالا لیا۔ وہ سن بیٹھی تھی۔ ایمان پھر سے خاموشی چھاننے لگی تو ماسیل نے اسے پکارا۔ تمہیں پتہ ہے میرا تعلق مسلم گھرانے سے ہے، میں میرج ٹائپ والا لڑکا نہیں ہوں، لیکن میں تمہارے لیے سب کروں گا، تمہیں کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا پڑے گا۔ وہ اپنی طرف سے تسلی دے رہا تھا جبکہ ایمان کی آنکھیں گود میں رکھے اپنے فون پر جمی تھیں جن میں اس نے سینڈوچ تھام رکھا تھا۔ اس کا دل بھر آیا۔ لوگوں کی تو اسے پرواہ نہیں تھی، اللہ کے سامنے سر جھکنے کا ڈر تھا۔ آخر کیسے اس نے اپنے لیے ایک منکر کو چن لیا تھا؟ آخر کیسے؟ اگر اس سے پوچھا جاتا تو وہ کیا جواب دیتی؟ نوالا اس کے گلے میں ہی اٹک گیا۔ وہ جس اذیت سے گزر رہی تھی ماسیل اسے کبھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس نے تڑپ کر نظر اٹھائی۔ سامنے سڑک پر گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ ایمان، اس نے پھر سے پکارا۔ ایمان نے رخ موڑا تو اس کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے۔ ماسیل کو اپنا دل کٹتا محسوس ہوا۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ کیوں تھی وہ ایسی؟ مجھے تھوڑا سا وقت دیں، مجھے سنبھلنے کے لیے وقت چاہیے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ اب محبت اپنائی لی تھی تو وہ بھاگ نہیں سکتی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر ماسیل کو سکون کا سانس آیا، جبکہ ایمان کا ذہن کہیں دور الجھا ہوا تھا۔ کیسے ہوگا ممکن سب کچھ؟ سلمہ بیگم کا چہرہ بار بار تصور کے پردے پر لہرا رہا تھا۔ بہت بہت شکریہ مدام، وہ مسکرایا جبکہ ایمان نے رخ پھیر لیا۔ ماسیل اب پرسکون ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا ایمان کہیں نہیں جا سکتی تھی، وہ جانے ہی نہیں دیتا۔ وہ بری طرح زخمی ہو چکا تھا پر اس نے ہار نہیں مانی تھی۔ چاروں جانب عبدل کی پکار تھی۔ وہ جتنا خود زخمی ہوا تھا اپنے سامنے والے کو اس سے 3 گنا زیادہ زخمی کر دیا تھا۔ وہ جیسے اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ 1 سال گزر گیا تھا، شاید اس سے بھی زیادہ۔ وہ ایمانے سے نہیں مل پایا تھا۔ آج بھی اس کے سامنے وہ بھیگی پلکوں والا چہرہ جانے کہاں سے ابھر آتا تھا۔ اس نے سب چھوڑ کر اب باکسنگ شروع کر دی تھی۔ جسمانی طور پر وہ پہلے سے زیادہ مضبوط بن چکا تھا، پر جانے کیوں وہ ایمانے کو نہیں بھول پایا تھا۔ وہ اس کے آخری الفاظ، اس نے کتنی بری طرح ایمانے کا دل توڑا تھا۔ جانے وہ کہاں تھی، کیسی تھی؟ اس نے کبھی جان سے بھی نہیں پوچھا تھا۔ وہ اس دن کے بعد کبھی یونیورسٹی نہیں گیا۔ جان جب اس سے ملنے آتا تو اکثر ایمانے کا ذکر کرتا پر وہ خاموش رہتا۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، بالکل ویسے جیسے آرجم میں ہانم کے سامنے ہار گیا تھا، جیسے منہ نے اینجل کو چھپ چھپ کر فالو کیا تھا۔ وہ اپنی الگ دنیا میں تھا پر اس دنیا میں بھی ایمانے کسی حقیقت سے کم نہیں تھی۔ میں شادی کر رہا ہوں، اس نے کیسے ایمانے کا دل توڑا تھا۔ وہ معصوم لڑکی اسے اپنا دوست مان بیٹھی تھی، اور دوست ایسے نہیں کرتے۔ غصے کی ایک تیز لہر اٹھی اور اس نے پوری طاقت سے ایک زوردار گھونسا اپنے مخالف کو دے مارا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر گرا اور دوبارہ نہیں اٹھ پایا۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اونچا کیا گیا۔ جیت کا اعلان ہو چکا تھا، اس پر لگائی گئی شرطیں جیتی جا چکی تھیں۔ وہ کھڑا تھا، اس شور میں اسے وہ نظر آ رہی تھی، سب سے آخر میں کھڑی تھی، خاموش، سب سے الگ، بھیگی پلکیں لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے ہاتھ چھڑاتا وہاں سے بھاگا تھا۔ وہ بھاگ جانا چاہتا تھا، دور، بہت دور، جہاں ایمانے کا خیال بھی اسے چھو نہیں پاتا۔ وہ زخمی تھا پر رات کی اس پہر سڑک پہ تیز رفتاری سے بھاگ رہا تھا۔ اس سے لگا جیسے ایمانے اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ وہ اب اسے پکار رہی تھی، وہ غصہ تھی، وہ اسے منحوس کہہ رہی تھی، کبھی جن تو کبھی ڈریکولا۔ وہ اب تھک چکی تھی، اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ وہ اب سڑک پر منہ پھلا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے بھاگنے کی رفتار بڑھا دی۔ وہ 1-2 بار سامنے سے آنے والے لوگوں سے ٹکرایا اور ایک بار گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ وہ جاننا چاہتی تھی وہ آرجے کو کیسے جانتا تھا، پر وہ اس سے دور بھاگ آیا تھا۔ وہ اب رو دینے کو تھی۔ غصہ کرتی وہ نم آنکھیں لیے واپس پلٹ گئی، اور وہ رک گیا۔ وہ جا چکی تھی، جبکہ عبدل سامنے ساحل سمندر پر تھا۔ مجھے پریشان کرنا بند کرو ایمانے۔ وہ جھکا، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر جمائے زور سے چلایا۔ ٹھنڈی ہوا اس سے ٹکرائی اور اس کے زخم اکڑ گئی۔ اسی لیے مجھے اچھی لڑکیاں نہیں پسند، وہ غصے سے چلایا اور پھر تھک کر وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کیا وہ اتنی عزیز ہے تمہیں؟ نسوانی آواز پر اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ ہیزل لہراتے لباس میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے بال ہوا کے رخ کے باعث اٹھتے ہوئے اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ میں جانتی تھی تم یہیں آؤ گے۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھی، عین اس کے سامنے۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مان کیوں نہیں لیتے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ پھٹ پڑا۔ محبت کے علاوہ بھی کچھ رشتے ہوتے ہیں، کچھ لوگ آپ کو بلا وجہ ہی عزیز ہو جاتے ہیں، ان کا دکھ ہمیں دکھ دیتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اس کا بھروسہ توڑا، کائنات نے اس کا بھروسہ توڑا۔ اسے دوستی میں کیا ملا؟ صرف دھوکہ۔ یہ وہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔
ہیزل رات کے اس پہر عبدل کے چہرے پر جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ میرے لیے نہیں بنی، وہ جس کے لیے بنی ہے میں اسے بتا چکا ہوں۔ ہیزل الجھ گئی، وہ کیا کہہ رہا تھا وہ سمجھ نہیں پائی۔ سمجھ پائی تو صرف یہ کہ عبدل ایمانے کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ رومیو جولیٹ۔ عبدل یہاں ٹھنڈ ہے، تمہارے زخموں سے خون بہہ رہا ہے، چلو گھر چلتے ہیں۔ ہیزل نے اس کے قریب بیٹھتے اس کے چہرے کے زخموں کو چھونا چاہا۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، وہ اس کا ہاتھ ہٹاتے بولا، چہرے پر اذیت ہی اذیت رقصاں تھی۔ ہیزل کے لیے عبدل ایک معمہ تھا، ایک کہانی، ایک راز جسے وہ آج تک نہیں جان پائی تھی۔ عبدل کے ہاتھ جھٹکنے کے باوجود ہیزل نے اس کے چہرے کو چھوا، اس کی نیلی پڑتی آنکھ، پھٹا ہوا ہونٹ، وہ کتنا حسین تھا اور کیسے لاپرواہ رہتا تھا۔ تمہیں ترس نہیں آتا خود پر؟ وہ کسی موم کی طرح اسے چھو کر پوچھ رہی تھی۔ عبدل نے اذیت سے آنکھیں موند لیں۔ ترس بیچارے لوگوں پر کھایا جاتا ہے، میں بیچارہ نہیں ہوں، وہ سرد لہجے میں بولا۔ چہرے کے تاثرات سخت پڑ چکے تھے۔ کیوں دے رہے ہو خود کو سزا؟ اسے ڈھونڈ لو اور سچ بتا دو۔ ہیزل کی بات پر وہ مسکرا دیا، استہزائیہ ہنسی، خود کا مذاق اڑاتی ہوئی۔ کون سا سچ بتاؤں اسے؟ جب اسے حقیقت کا پتہ چلے گا اس کی نفرت مجھ سے مزید بڑھ جائے گی۔ اس نے آنکھیں کھول کر ہیزل کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں درد رقصاں تھا۔ آخر کس سچ کی بات کر رہا تھا وہ؟ کیا چھپایا تھا اس نے ایمانے سے؟ کس بات کی سزا دے رہا تھا وہ خود کو؟ وہ ابھی تک جان نہیں پائی تھی۔ کام ہو گیا ہے، لڑکی نے ادم کو قبول کر لیا ہے، اس نے اسے جانے سے روک لیا ہے۔ اس کے لیپ ٹاپ پر پھسلتی انگلیاں رک گئیں، آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی، چہرے پر فاتحانہ مسکان ابھری۔ یہ تو ہونا ہی تھا، اسے جیتنا پسند تھا اور وہ جیت گیا تھا۔ وہ کبھی نہ مانتی اگر ہم نے بروقت وہ اہم کام نہ کیا ہوتا۔ فون کے اسپیکر سے آواز ابھری تھی، وہ کسی خاص کام کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتی ہے۔ عام انسان کمزور ہوتے ہیں، ان کی کمزوریاں ہاتھ لگ جائے تو پھر انہیں ٹریک پر لانا مشکل نہیں ہوتا۔ وہ لیپ ٹاپ کو بیڈ پہ رکھتا بیڈ سے نیچے اتر آیا، ایئر بڈ اس کے کان میں لگا ہوا تھا، جبکہ اس کا اپنا موبائل فون بیڈ پر پڑا تھا۔ اس نے پانی گلاس میں ڈالنے کی غرض سے جگ اٹھایا پر وہ خالی تھا۔ وہ جگ اٹھا کر جوتے پہنتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ پورے گھر میں خاموشی چھائی تھی، کوئی گارڈ تک نہیں تھا۔ وہ زیادہ انسانوں میں رہنے کا عادی نہیں تھا، وہ اکیلے رہنا پسند کرتا تھا۔ اس کا ہجوم سے واسطہ پڑتا رہتا تھا، پر وہ اپنی ذاتی زندگی تک کسی کو نہیں آنے دیتا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے کچن تک آیا۔ دوسری جانب سے مزید کچھ بتایا جا رہا تھا جسے وہ غور سے سن رہا تھا۔ جگ پانی سے بھرنے کے بعد وہ واپس کمرے میں آ گیا۔ اسے کھیلنے کا شوق تھا، خاص طور پر انسانوں سے، کیونکہ وہ ان کی کمزوریاں جانتا تھا۔ لیکن اس بار وہ جس کھیل میں جیتنے پر خوش تھا وہ نہیں جانتا تھا اس کی یہ جیت ہمیشہ کے لیے اس کی ہار بننے والی تھی۔ ایمان نے نئی جاب جوائن کرنے کے لیے 15 دن کا وقت مانگا تھا۔ وہ یہ 15 دن اپنے پروجیکٹ پر کام کرنا چاہتی تھی اور اس نے پورا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ یہ 15 دن صرف کمرے میں رہ کر کام کرے گی، پر وہ اس پر قائم نہ رہ سکی جب ماسیل نے اسے فون کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی ماسیل نے اسے ہاسٹل چھوڑا تھا اس نے پلٹ کر ماسیل کو میسج تک نہیں کیا۔ وہ بھول جانا چاہتی تھی جو بھی ہوا، پر بار بار ماسیل کا سامنے آنا اسے یاد رکھنے مجبور کرتا تھا کہ وہ ماسیل کو اپنا چکی تھی، اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے اپنے کام میں مگن تھی جب ماسیل کا 7ویں بار فون آیا۔ بالآخر اسے اٹھانا ہی پڑا۔ ماسیل کی غصے بھری آواز ابھری، اس نے پہلی بار اپنی ناراضی کا اظہار کیا تھا۔ کہاں تھی تم؟ مجھے اگنور کر رہی ہو؟ پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی۔ ایمان نے اپنے تنہا اعصاب کو ڈھیلا کرنا چاہا، دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ میرا دل کرتے ہر اس چیز کو آگ لگا دوں جو تمہارے میرے درمیان آتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ بولا تو لہجہ سرد تھا، غصے کی تبش ایمان کو یہاں تک محسوس ہوئی تھی۔ ایسی باتیں مت کیا کریں ادھم، اس کے چاروں جانب بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اور تم مجھ سے دور رہنے کی کوشش مت کیا کرو، وہ دبی دبی آواز میں چلایا۔ مجھ سے نہیں سہا جاتا۔ وہ بھی بے بس تھا، پھر لہجہ نرم پڑ گیا۔ ایمان خاموش رہی۔ خیر میں نے تمہیں کام کے لیے فون کیا تھا، نیو ایڈمیشن شروع ہو گئے ہیں، میں چاہتا ہوں تم آ کر اسٹوڈنٹس کی لسٹ بنا لو۔ میں نہیں آ سکتی۔ وجہ؟ وہ چونکا۔ مجھے نئی جاب مل گئی ہے، میں جوائن کر چکی ہوں۔ اور دوسری جانب ماسیل کے وجود میں اذیت پھیلنے لگی۔ ایمان کیا کہوں اب میں تمہیں؟ اس نے ماسیل کو بتایا تک نہیں تھا۔ آپ کسی اور کو رکھ لیں جاب پر، وہ پھر سے بولی۔ ہرگز نہیں، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ تمہیں جاب نہیں کرنی نہ کرو، پر تمہیں 1 گھنٹے کے لیے آنا ہوگا، لسٹ تو تم ہی بناؤ گی، ورنہ یہ کورس ہی نہیں ہوگا۔ اس نے فون بند کر دیا، خفا ہو گیا تھا وہ، جبکہ ایمان نے حیرانی سے فون کو دیکھا۔ یہ اچھی زبردستی تھی بھائی، پاگل، اس نے فون دیکھتے کہا اور پھر اسے سائڈ پر رکھ دیا۔ لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے، پر اب کہاں ذہن کام میں لگنے والا تھا، وہ تل ملا کر رہ گئی۔ وہ نہم کلاس میں تھا جب اس کی کلاس میں ایک نئی لڑکی آئی تھی۔ ادم کو وہ لڑکی پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس کے ساتھ ماڈرن بھی۔ اس کے نئے نقش بالکل بھی مشرقی نہیں تھے۔ ادم کو لگا وہ یورپ سے آئی تھی، پر اس کا نام مشرقی تھا۔ اس کا لہجہ بھی خالص پاکستانی نہیں تھا، اس کی رنگت شفاف تھی
اونچی پونی ٹیل کیے وہ دبلی پتلی سی لڑکی پہلے ہی دن پورے اسکول میں چھا گئی۔ ادم کو بھی وہ پسند آ گئی تھی، پر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ لڑکی کی چمکتی آنکھیں اس کی ذہانت کی نشانی تھیں۔ ادم سب سے آخر میں بیٹھتا تھا۔ اسکول یونیفارم پہنے عجیب و غریب سی کٹنگ کے ساتھ وہ ہمیشہ ہی خاموش رہتا تھا، اکثر کہیں نہ کہیں اسموکنگ کرتا اور پھر ضرور کسی کیفیت میں جانے کس دنیا میں کھویا رہتا۔ وہ ڈرگز لیتا تھا اور یہ اسے اپنے دوستوں سے آسانی سے مل جاتی تھیں۔ اس کے دوست کہاں سے لاتے تھے اس میں اسے دلچسپی نہیں تھی۔ کلاس میں ہر لڑکے نے اس نئی لڑکی سے دوستی کرنے کی کوشش کی، پر اس نے کسی لڑکی کو تو دور کسی لڑکی کو بھی منہ لگانا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ دنوں کے اندر اسکول میں مشہور ہو گئی۔ اسے ڈانس کا شوق تھا، ہر نئے فیشن کا اسے سب سے پہلے پتہ ہوتا تھا۔ لائنر کیسے لگانا ہے، بال کیسے رکھنے تھے، اس پر اس سے کلاسز لی جا سکتی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پڑھائی میں بھی اتنی ہی آگے تھی۔ اگر پورے اسکول میں کوئی لڑکا تھا جس نے اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی تو وہ ادم جبیل تھا۔ وہ عجیب تھا، عجیب تر اور بدتمیز بھی۔ وہ کلاس کا ٹاپر تھا۔ یہ بات اس لڑکی کو کھلنے لگی کہ جب سارے لڑکے اس پہ ٹرائی کر چکے تھے تو وہ کیوں نہیں آیا۔ ایک دن سردیوں کے موسم میں وہ پلے گراؤنڈ میں ایک بینچ پہ بیٹھا اسموکنگ کر رہا تھا۔ اچانک اسے اچھو لگا اور سانس اکھڑ گیا۔ اسے استما تو تھا ہی، وہ زیادہ دھواں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی جیب میں انہیلر ڈھونڈنے کے لیے ہاتھ ڈالا، پر اسے انہیلر نہیں ملا۔ وہ اب کھانستے کھانستے اپنی ساری جیبیں ٹٹول رہا تھا۔ وہ اکیلا ہی بیٹھا تھا۔ جب اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا، تب اچانک کسی نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ کیا۔ خوبصورت سی ہتھیلی پر اس کا انہیلر رکھا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اٹھا کر انہیل کیا۔ وہ وہی لڑکی تھی جو اب سینے پر ہاتھ باندھے اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ جب اس کا سانس بحال ہوا تو اس نے لڑکی کا شکریہ ادا کیا۔ تمہیں یہ کہاں سے ملا؟ ادم نے سوال کیا۔ تمہاری پاکٹ سے نکل کر کلاس روم میں گر گیا تھا، میں نے اٹھا لیا، سوچا جب تمہیں ضرورت ہوگی تب دوں گی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ تمہارے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے پوچھا تو ادم نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ اس کے قریب بینچ پہ بیٹھ گئی۔ سامنے ہی کچھ فاصلے پر اسٹوڈنٹس کھیل رہے تھے۔ تم باقیوں سے اتنے الگ کیوں ہو؟ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ اس کی بات سن کر ادم مسکرا دیا۔ میں الگ ہوں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ نہیں، تم عجیب ہو۔ اس کی شفاف رنگت دھوپ میں چمک رہی تھی۔ وہ ہنس دیا۔ عجیب کیسے ہوں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ تم نے ابھی تک مجھے دوستی کی آفر نہیں کی، اس لیے۔ وہ صاف گو تھی اور کافی دنوں سے انتظار کر کر کے تھک گئی تھی، شاید اس لیے خود آ گئی تھی۔ کیونکہ مجھے خود پہ اتنا بھروسہ ہے کہ لڑکیاں میری طرف خود بخود کھینچی چلی آتی ہیں۔ لڑکی نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے رخ موڑنے پر اس کی پونی ٹیل نے جھٹکا کھایا تھا۔ خود پرست ہو؟ ادم کو سمجھ نہ آیا لڑکی نے تبصرہ کیا تھا یا سوال۔ میرے خیال سے ہونا چاہیے، اور جو انسان سب کا ہو جائے مجھے وہ چاہیے ہی نہیں۔ لڑکی حیران تھی۔ اس دبلے پتلے سے لڑکے کو جیسے اپنی ذات سے کچھ زیادہ ہی محبت تھی۔ اینی وے، میں تم سے کچھ پوچھنے آئی تھی، کیا تم میرے رومیو بنو گے؟ ادم کو تو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اصل زندگی میں نہیں پوچھ رہی، اسکول کے فنکشن پر رومیو جولیٹ پلے میں کیا تم رومیو بننا چاہو گے؟ اس نے پھر سے سوال کیا۔ اور جولیٹ کون ہے؟ وہ حیرانی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، گڑبڑا کر الٹا سوال پوچھ لیا۔ آف کورس میں، بھلا ہیزل کے علاوہ کون جولیٹ بن سکتا ہے؟ وہ ایک ادا سے اپنی پونی ٹیل ہلاتی اٹھی اور چل دی بنا اس کا جواب سنے۔ مجھے جلدی انفارم کر دینا ورنہ، وہ دور جاتی اونچی آواز میں بولی تھی، جبکہ ادم حیرت سے اس لڑکی کو جاتے دیکھ رہا تھا جس کے پاس آپشنز کی کمی نہیں تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ سویا ہوا تھا، پھر اچانک عجیب سے احساس سے اٹھ بیٹھا۔ ایسا ہمیشہ سے ہی ہوتا آیا تھا۔ وہ کبھی گہری نیند سو نہیں پایا تھا، کبھی نہیں، ایک پل کے لیے بھی نہیں۔ اسے چھٹی حس کسی خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ اس کے کان جیسے کہیں لگے ہوئے تھے۔ پھر وہ بیڈ سے اتر آیا، جوتا پہنا اور دروازے سے کان لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کچھ سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ یقیناً گھر میں کوئی تھا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر اپنے جوتے پہن کر چشمہ لگاتا بنا آہٹ کے دروازہ کھولتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس نے ہلکی زرد روشنی والے لیمپ کو بھی بجھا دیا تھا۔ وہ سیڑھیوں کی جانب آیا اور جھانک کر دیکھا تو لاؤنج میں ٹارچ تھامے 2 نقاب پوش گھوم رہے تھے۔ یقیناً وہ وہاں چوری کے ارادے سے آئے تھے۔ وہ اب لاؤنج میں رکھا قیمتی سامان اٹھا رہے تھے۔ انہیں کسی نے خبر دی ہوگی کہ یہ گھر خالی پڑا ہے، تبھی وہ لوگ وہاں آئے تھے، یا پھر کسی ایک انسان کے ہونے سے کون ڈرتا ہے، اس لیے آ گئے تھے۔ وہ سینے پر بازو جمائے انہیں دیکھنے لگا۔ اب ان میں سے ایک آدمی لاؤنج میں کھلنے والے گیسٹ روم کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا جو لاک تھا۔ اس نے ٹارچ تھامی تھی، جبکہ دوسرا ہینڈل پر جھکا ہوا لاک توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ تسلی سے انہیں دیکھتا سیڑھیاں اترنے لگا تھا۔ اس کی چال یا اس کے چہرے پر کہیں کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ ہیلو، اس نے سیڑھیاں اترتی اونچی آواز میں کہا۔ ویران گھر میں اس کی آواز گونج گئی۔ وہ دونوں نقاب پوش ہڑبڑا کر پلٹے۔ ایک نے جانے کہاں سے گن نکال لی تھی۔ وہیں رک جاؤ، نقاب پوش نے گن اس پر تانتے کڑکدار آواز میں کہا۔ وہ بنا سنے سیڑھیاں اترنے لگا۔
میں نے کہا رک جاؤ ورنہ گولی چلا دوں گا۔ وہ غضبناک تھا۔ ارے یار لائٹ تو آن کر لو، مجھے اندھیرے میں صاف نظر نہیں آتا۔ وہ ان کی بات کو ہوا میں اڑاتے نیچے اتر آیا۔ دونوں نقاب پوش اس کی جرت پر حیران تھے۔ وہ سیڑھیاں اتر کر دائیں جانب لگے سوئچ بورڈ کی جانب بڑھا۔ وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ نقاب پوش ابھی اناڑی تھے۔ اس نے سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مار کر لائٹس جلا دیں۔ وہ دونوں لڑکے اب بھی گن اس پہ تانے کھڑے تھے۔ ہلنا مت، دوسرا نقاب پوش غرایا۔ اس کمرے میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ سکون سے کہتا لاؤنج میں رکھے صوفوں کی جانب بڑھ گیا۔ دونوں نقاب پوش نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ صوفے کی جانب بڑھ رہا تھا جب ایک نقاب پوش نے ہاتھ میں پکڑا ایک بھاری قیمتی گلدان اسے زور سے دے مارا۔ وہ ہلا نہیں تھا، گلدان اس کی کمر پہ لگا تھا اور نیچے گر گیا۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ صوفے کے قریب پہنچ کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ نقاب پوش یہ منظر دیکھ کر ساکت رہ گئے۔ کوئی اور ہوتا تو ابھی تک نیچے کرا رہا ہوتا، جبکہ وہ سکون سے کھڑا تھا۔ گلدان نیچے گرنے کے باعث زوردار آواز پورے گھر میں گونج گئی تھی۔ اس نے زمین پر پڑے گلدان کو دیکھا اور پھر نقاب پوشوں کو۔ مرے ہوئے انسان کو کیا مارو گے تم لوگ؟ اس نے اتنے عجیب انداز میں کہا کہ وہ دونوں جو پہلے ہی گھبرا گئے تھے اب مزید ڈر گئے۔ پر تم لوگ بتاؤ، تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ مارا جائے، پولیس کے حوالے کیا جائے یا پھر؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ نقاب پوشوں کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ گن ان کے ہاتھ میں تھی پر وہ ٹریگر نہیں دبا پا رہے تھے۔ جانے اس شخص میں ایسی کون سی کشش تھی جس نے دونوں کو باندھ دیا تھا۔ وہ چشمہ جمائے اب صوفے پر بیٹھ چکا تھا، جبکہ ایک نقاب پوش نے اپنا تھیلا نیچے واپس رکھ دیا جس میں انہوں نے قیمتی سامان بھرا تھا۔ تم لوگوں کو کوئی شک ہے تو ٹریگر دبا کر دیکھ لو، پر اگر میں نہ مرا تو تم لوگ بچ نہیں پاؤ گے، لہٰذا میں تم دونوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ الٹے پاؤں لوٹ جاؤ اور دوبارہ کبھی چوری کی طرف مت آنا۔ عجیب پاگل انسان تھا، گن پوائنٹ پر ہونے کے باوجود الٹا انہیں ہی مشورے دے رہا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا اب گہری نظروں سے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ دونوں نقاب پوشوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا۔ جس کے ہاتھ میں گن تھی اس نے سامنے صوفے پر بیٹھے لڑکے کا نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ وہ چست لگاتا سائڈ پر ہوا۔ بنا آواز کے چلی ہوئی گولی سامنے دیوار میں لگی تصویر پر لگی۔ تصویر نیچے گر گئی۔ اگلے ہی پل وہ پھرتی سے ان کے سر پر پہنچ گیا۔ گن نقاب پوش کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ اس نے زوردار ہاتھ اس کی گردن پہ مارا۔ نقاب پوش گرا کر گر گیا، جبکہ دوسرا بھاگنے لگا۔ اس نے اس کی پشت پر زوردار لات رسید کی، وہ بھی منہ کے بل گرا۔ مجھے لگتا ہے تم لوگوں کو عزت راس نہیں آئی۔ وہ مارشل آرٹ کا ماہر تھا، شاید تبھی اتنی آسانی سے لڑ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلاؤں یہاں سے غائب ہو جاؤ۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، وہ دونوں گرتے پڑتے وہاں سے باہر کی جانب بھاگے۔ جبکہ اس نے دیوار پہ لگی تصویر کو دیکھا، اس پہ لگا کانچ کا فریم ٹوٹ چکا تھا۔ کانچ نیچے بکھر گیا۔ شال اوڑھے صوفے پہ بیٹھا وہ شخص کوئی کتاب پڑھنے میں مگن تھا جب اس کی یہ تصویر لی گئی تھی۔ وہ نہایت حسین شخص تھا، ہشام جبیل۔ اس نے تصویر کو اٹھایا اور اسے لے کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ لاؤنج کی اس دیوار پر بہت ساری تصویریں لگی تھیں، آر جے، مکی، روحان جبیل، مستقیم اور سب سے حسین ہشام جبیل۔ تینوں کی تصویروں سے یہ دیوار بھری ہوئی تھی۔ یہ گھر بھی تو انہی کا تھا جہاں وہ چوروں کی طرح رہ رہا تھا۔ وہ فارم سامنے رکھے لیپ ٹاپ میں ایکسل کی شیٹ اوپن کی لسٹ بنا رہی تھی۔ ماسیل بہت خوش تھا، وہ آ گئی تھی، اسے آنا ہی تھا۔ وہ سنجیدگی سے کام کر رہی تھی۔ باہر پول کے پاس ہلکی دھوپ میں کرسیاں اور میز رکھی گئی تھی جہاں وہ دونوں بیٹھے تھے، جبکہ ماسیل ہتھیلی پہ تھوڑی جمائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ سنجیدہ سی کام کرتی کتنی اچھی لگ رہی تھی، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ پہلے سے تندرست تھی پر تھوڑا تھکی ہوئی تھی۔ اسے یوں گھورتا پا کر ایمان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرا دیا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے ابرو اٹھائے پوچھا۔ تمہیں، اور صرف تمہیں۔ وہ مسکرایا اور پھر ایمان کی گھوری پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ویسے تھینک یو آنے کے لیے، اس نے خوش دلی سے کہا، جبکہ ایمان تیزی سے کام ختم کرنے کے چکر میں تھی۔ وہ ماسیل کو کیا کہتی، وہ ایسے آج کل مسکراتا رہتا تھا۔ مارتھا نے اس کا یہ نیا روپ دیکھا تھا۔ وہ بہت خوش رہنے لگا تھا، مانو جیسے اسے پوری کائنات ملنے والی ہو۔ ایمان نے لسٹ فائنل کرتے اسے محفوظ کیا اور لیپ ٹاپ ماسیل کی جانب سرکا دیا۔ یہ ہو گئی آپ کی لسٹ ریڈی، 65 اسٹوڈنٹس ہیں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا، اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور پھر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ جاب کہاں شروع کی ہے؟ وہ اب سنجیدہ تھا۔ ہے ایک کمپنی، ایمان نے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے جاب کرنے کی، میں ہوں نا۔ اس کی بات سن کر ایمان نے غور سے اسے دیکھا، پھر وہ مسکرا دی، استہزائیہ مسکراہٹ۔ وہ سمجھ نہ پایا۔ آپ ہیں تو اس کا مطلب ہے میں جاب نہ کروں؟ ایمان نے الٹا سوال کیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، اس نے صفائی دی۔ آپ کا جو بھی مطلب تھا مسٹر ادم، میں آپ کی طرح اکیلی نہیں ہوں، میری ایک فیملی بھی ہے اور میرا کوئی سرپرست بھی نہیں ہے جو میرا خرچہ اٹھا سکے، اس لیے مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے۔
وہ صاف گوئی سے بولی، جبکہ ماسی لمحہ بھر کو خاموش ہوا۔ وہ اسے دیکھنے لگا، اس کے چہرے پر کچھ کھوج رہا تھا، یوں جیسے سارے راز اس کے خوبصورت چہرے پر نقش ہوں۔ میں خود چاہتا ہوں تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ، میں بس ویسے ہی کہہ رہا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ مارتھا چائے کی ٹرے اٹھا لائی تھی۔ آج کل ماسیل بھی کافی چھوڑ کر چائے پی رہا تھا، اور وجہ ایمان تھی، صرف ایمان۔ ایمان کی نظریں اب پول میں تیرتی بطخوں پر جمی تھیں۔ وہ چائے رکھ کر چلی گئی تو ایمان نے ماسیل کی جانب دیکھا۔ بہت بہت شکریہ، پر میں اپنا خرچہ خود اٹھا سکتی ہوں۔ وہ مسکرائی اور پھر چائے کا مگ اٹھا لیا، نظریں پھر سے پول پر جما دیں۔ تمہیں پتہ ہے آج کل میری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ ماسیل کا انداز ایسا تھا کہ ایمان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ جینز شرٹ میں ملبوس تھا، بال سلیقے سے سیٹ تھے، وہ ہمیشہ کی طرح اچھا لگ رہا تھا۔ آج کل مطلب آپ کی خواہشیں بدلتی رہتی ہیں۔ ایمان کا انداز ایسا تھا کہ وہ مسکرا دیا۔ وہ لفظوں کو پکڑنا جانتی تھی۔ بھاپ اڑاتے کپ کے عقب سے جھانکتی اس کی ذہین آنکھیں ماسیل پر جمی تھیں۔ ابھی تو لگتا ہے یہی سب سے بڑی اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ پھر مسکرایا۔ ایمان خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں جب پاکستان میں تھا تب مجھے ایک پروسٹیٹیوٹ ملی، طوائف۔ اس نے ایمان کو دیکھا جیسے پوچھا ہو وہ طوائف کو جانتی ہے یا نہیں۔ وہ خاموش رہی۔ اس کا شوہر ایک نشئی تھا۔ اس نے محبت کی شادی کی تھی، پر اس کا شوہر نشئی اور جواری نکلا۔ وہ کمانا نہیں چاہتا تھا، وہ کما ہی نہیں سکتا تھا، اور تمہیں پتہ ہے بنا پیسوں کے گزارا نہیں ہوتا، محبت سے پیٹ نہیں بھرتا۔ وہ رکا۔ اب اس کی نظریں چائے کے مگ پر جمی تھیں۔ گرم ہونے کے باعث ایمان نے بھی مگ واپس میز پہ رکھ دیا تھا۔ جب اسے کہیں کام نہیں ملا تو وہ طوائف بن گئی، اپنا اور اپنے شوہر کا پیٹ پالنے لگی۔ اس کا شوہر نشہ کر کے سارا دن پڑا رہتا، وہ اس کے لیے نشہ بھی لاتی اور اسے جوا کھیلنے کے پیسے بھی دیتی۔ میں حیران ہوں۔ وہ پھر رکا، جبکہ ایمان پوری توجہ سے کہانی سن رہی تھی۔ وہ حیران تھی، وہ کیسی لڑکی تھی جو محبت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی؟ کون عورت ایسے کرتی ہے؟ ایک بار میں نے اس سے پوچھا کہ رمشا، تم اپنے شوہر سے اتنی محبت کیسے کر سکتی ہو کہ تم اسے خود نشہ لا کر دو، اسے جوا کھیلنے دو؟ تو اس نے جواب دیا کہ محبت سب کروا دیتی ہے، اور یقین کرو ایمان، میں بہت حیران تھا کہ کوئی کسی سے اتنی محبت کیسے کر سکتا ہے۔ حیران تو ایمان بھی ہوئی تھی، پر اسے اب اس لڑکی پر افسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ آخر تم اپنا ہی جسم کیوں بیچتی ہو؟ یہ کام تمہارے شوہر بھی کر سکتا ہے، پھر تم ہی کیوں؟ پتہ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے نظریں اٹھا کر ایمان کو دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں۔ اس نے کہا کہ میں یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ میرے شوہر کو کوئی اور چھوئے، میں اس سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، اس لیے میں یہ کام خود کرتی ہوں، اور میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں اسے نشہ بھی لا دیتی ہوں۔ وہ کسی دوسری عورت کی طرف نہ جائے، اس لیے میں اسے جوا کھیلنے کے بھی پیسے دیتی ہوں۔ وہ بولتے بولتے رکا۔ ایمان کی نظریں اس پر ہی جمی تھیں۔ کیا کوئی کسی سے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے؟ مجھے اس مرد کی قسمت پہ رشک آتا تھا جس کی بیوی وہ رمشا تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور چائے کا مگ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ یہ کہانی سنانے کا مقصد کیا ہے؟ ایمان کے چہرے پر الجھن تھی۔ میں چاہتا ہوں کوئی مجھ سے ایسی محبت کرے، بے پناہ محبت۔ وہ فوراً بولا، یعنی آپ سے محبت کرنے والی کو آپ کے لیے اگر طوائف بننا پڑے تو آپ کو کوئی ایشو نہیں؟ اس نے طنزیہ لہجے میں چوٹ کی۔ تم سمجھتی نہیں ہو ایمان، دیکھو فرض کرو میں ایک نشئی ہوں اور مجھے نشے کی شدید طلب ہو رہی ہو۔ میرا نشہ چھڑانے کے لیے مجھے میری ماں نے ہسپتال میں داخل کرا دیا، اور میری حالت ایسی ہے کہ اگر میں نے ذرا سا بھی نشہ کیا تو میں مر سکتا ہوں، تو تم کیا کرو گی؟ اس نے ایمان سے پوچھا۔ جس کو آپ سے محبت ہوگی وہ سب یہی چاہیں گے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں۔ ماسیل بے ساختہ ہنس دیا۔ دیکھا، یہی فرق ہے، میری ماں چاہے گی میری جان بچ جائے، وہ مجھے نشہ کرنے نہیں دے گی۔ وہ سب لوگ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ ایسا نہیں چاہیں گے، یہ ان کی مجھ سے محبت ہے۔ پر ایک محبت اور بھی ہوتی ہے، انکنڈیشنل۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے ویسی محبت کرو کہ بستر مرگ پر اگر میں تم سے ڈرگز مانگوں تو تم میری تکلیف، میری تڑپ نہ دیکھ پاؤ اور میرے لیے ڈرگز لے آؤ۔ کیا ڈیمانڈ کی تھی اس نے؟ جانے یہ کون سی محبت تھی؟ ایمان ساکت رہ گئی۔ اس نے اپنے اندر سنسنی سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ وہ دھواں سا چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی محبت کے اصول ہی الگ تھے۔ اور ان لوگوں کا کیا جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی بھلائی چاہتے ہیں؟ آئی ڈونٹ کیئر، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ایمان کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ حد سے زیادہ خود غرض ہیں آپ۔ وہ رخ موڑ گئی اور سانس لینے کی کوشش کی، گہرا سانس۔ ذہن ماضی میں الجھنے لگا تھا۔ ہر انسان خود غرض ہوتا ہے، تم بھی تو ہو۔ تم بھی کسی ملحد یا کسی منکر سے شادی نہیں کرو گی کیونکہ وہ تمہارے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ ہر انسان خود غرض ہوتا ہے ایمان، فرق صرف یہ ہے کہ میرے جیسا انسان صاف گوئی سے کام لیتا ہے۔ وہ کہہ تو سچ ہی رہا تھا، پر سچ کڑوا تھا، جبکہ وہ خاموش رہی۔ دماغ پر جیسے ہتھوڑے پڑ رہے تھے۔ دور کہیں سرخ ٹائلوں والے صحن کے گھر میں ایسا ہی شخص تھا جس نے پورے خاندان کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ عبداللہ شہاب، خود غرضوں میں ایک خود غرض،
خود پرستوں میں خود پرست۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اسے کسی گہری سوچ میں غرق دیکھ کر ماسیل نے اسے پکارا۔ وہ چونک گئی جیسے کسی خواب سے باہر نکلی ہو، برے خواب سے۔ چہرے کی رنگت بدلنے لگی تھی۔ مجھے جانا ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، چائے ویسے ہی چھوڑ دی۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کی نہیں۔ عبداللہ شہاب کی نفرت بھری پکار اس کی سماعت سے بار بار ٹکرا رہی تھی۔ ایمان، کیا ہوا؟ وہ بھی فوراً اٹھا۔ میں تھک گئی ہوں، مجھے جانا ہے۔ وہ حال میں رہنے کی کوشش کر رہی تھی، پر عبداللہ شہاب اسے ماضی میں کھینچ رہا تھا۔ وہ شخص جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی، اسے لگا وہ مزید یہاں بیٹھی تو مر جائے گی۔ ایمان رکو تو! وہ اسے پکارتا رہ گیا، جبکہ ایمان اپنا بیگ سنبھالتی بھاگنے کے انداز میں اس سے دور ہوتی چلی گئی۔ ماسی نے افسردہ نگاہوں سے اسے خود سے دور جاتے دیکھا تھا۔ رومیو نے ہاں کرتی تھی۔ پہلی بار وہ اسکول کی کسی تقریب میں حصہ لے رہا تھا۔ اس کی ایکٹنگ اچھی تھی۔ جب وہ پلے کی ریہرسل کر رہے تھے، ادم ایکٹنگ سے زیادہ ڈائریکشن پر فوکس کر رہا تھا۔ وہ ہر چیز پرفیکٹ چاہتا تھا۔ وہ آج کل خوش تھا۔ وہ دل سے سارے کام کر رہا تھا۔ اس نے آج کل مجسمہ سازی پر سے بھی توجہ ہٹائی ہوئی تھی۔ 10 دن اس نے اپنے پلے کو دیے تھے۔ ہیزل ایکٹنگ میں بہترین تھی۔ اسے اسکول کے سبھی ٹیچرز ایکٹنگ کی طرف جانے کا کہہ رہے تھے۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی قابل بھی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف تیزی سے اٹریکٹ ہوئے تھے، اور پھر 10 دنوں بعد رومیو جولیٹ کو دیکھ کر پورا سکول حیران رہ گیا۔ دونوں کے ڈائیلاگز، دونوں کی باڈی لینگویج بہترین تھی۔ وہ اسٹوڈنٹس کم جبکہ اداکار زیادہ لگ رہے تھے، اور یہاں سے دونوں کی دوستی کی شروعات ہوئی تھی۔ ہیزل اپنے کریئر کو لے کر بہت سنجیدہ تھی۔ دونوں نے اسکول ایک ساتھ پاس کیا اور پھر ایک ہی کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ ادم اب اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دینے لگا تھا۔ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ وہ دونوں کیفے میں بیٹھے تھے جب ہیزل نے پوچھا۔ اس کے کھلے بال کندھوں پر بکھرے تھے۔ وہ فرسٹ ایئر میں تھی، پر کسی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے زیادہ سمجھدار تھی۔ گھر والے چاہتے ہیں میں ڈاکٹر بنوں اور اس فیلڈ میں بہت آگے جاؤں، ایک کامیاب سرجن۔ وہ ہنس دیا۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ اس کے سوال پر ادم نے سر اٹھا کر ہیزل کو دیکھا۔ ایک بت ساز، وہ گویا ہوا۔ ضرور بننا، فیملی جائے بھاڑ میں۔ وہ اپنی فیملی سے نفرت کرتی تھی، زیادہ تر غصے میں رہتی تھی۔ اور تم کیا بننا چاہتی ہو؟ اب کی بار ادم نے پوچھا۔ میں وہ بننا چاہتی ہوں جو میری فیملی کو تکلیف دے، درد دے، میرے باپ کو جلا کر راکھ کر دے، سب کو بھسم کر دے۔ اس نے کس قدر خوفناک انداز میں کہا تھا، ادم چونک گیا۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ظالم بھی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، تاثرات سے آری، البتہ آنکھوں میں شعلے لپک رہے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ الجھا۔ یہی کہ کوئی پتہ نہیں، ڈاکٹر بننے آئی ہوں پر لگتا ہے نہیں بن پاؤں گی۔ وہ مسکرا دی۔ چہرے کے تاثرات فوراً ہی نرم پڑ گئے، جبکہ ادم پل پل رنگ بدلتی ہیزل کو دیکھ کر رہ گیا، جس کے ارادے وہی جانتی تھی۔ وہ دوبارہ سو نہیں پایا تھا۔ پزل باکس کو ہاتھ میں تھامے خاموشی سے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا رہا۔ اس کا پزل باکس، جسے کھولنے کی کوشش میں وہ لگا ہوا تھا، ایک دروازہ کھل چکا تھا۔ اب سامنے گھڑی تھی، کوئی وقت درکار تھا۔ ایسا وقت جسے وہ گھڑی پر لاتا تو ایک تالا مزید کھل جاتا۔ وہ الجھا ہوا تھا، تھک گیا تھا۔ اس نے پزل باکس صوفے پہ رکھا اور صوفے کی پشت سے گردن ٹکا دی۔ اس کا چہرہ اب اوپر کی جانب تھا۔ وہ خاص وقت کون سا تھا جسے اس پزل باکس پہ رقم کر دیا گیا تھا؟ وہ سوچ رہا تھا۔ اچانک فجر کی اذان اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ چونک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ مؤذن پورے جذب سے اذان دے رہا تھا۔ پہلے پہر کی اس خاموشی میں سنائی دیتی خوبصورت اذان کی آواز اسے سکون پہنچانے لگی۔ اس کی آنکھیں اب بند ہونے لگی تھیں۔ اچانک وہ چونک گیا۔ پہلا پہر، وہ بڑبڑایا۔ 7 پہروں کی کہانی۔ اذان ہو چکی تھی۔ اس نے پزل باکس اٹھا لیا، عجیب و غریب سا پزل باکس جسے وہ لمبے عرصے سے سلجھانے کی کوشش میں لگا تھا۔ پہلا پہر کیا تھا؟ کیا ہو سکتا تھا؟ اس کی نظریں لکڑی کے پزل باکس پر جمی تھیں۔ ایک اشارہ مل چکا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا۔ نماز پڑھنے مسجد جانے کا ارادہ کرتے وہ سیڑھیاں پھلانگتا اوپر اپنے کمرے میں آیا۔ پزل باکس کو وہیں چھوڑ کر جیکٹ پہنتے وہ کمرے کو لاک کرتے اب تیزی سے مسجد کی جانب رواں تھا۔ اس کا ذہن جو کچھ دیر پہلے تھکا ہوا تھا اب تیزی سے کام کر رہا تھا۔ آخر مسٹر ماسیل جیت ہی گئے۔ ایما جان محبت کے آگے بڑے بڑے ہار جاتے ہیں۔ روز بہت خوش تھی، اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جبکہ ایمان خاموش بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اسے مائیگرین ہو رہا تھا۔ مسلسل سوچنے اور لیپ ٹاپ پر کام کرنے کی وجہ سے مائیگرین کا اٹیک ہوا تھا اور اب وہ تکلیف میں تھی۔ تم نے بہت اچھا کیا ایما، مسٹر ماسیل تمہیں بہت خوش رکھیں گے۔ I'm so happy۔ وہ اس کا گال چومتے بولی، جبکہ ایمان نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ اسے کیسے سچ بتاتی؟ وہ اپنے راز اپنے تک رکھتی تھی، پھر روز کو کیسے بتا دیتی؟ وہ بھی اتنی بڑی بات۔ گھوم پھر کر دماغ ایک ہی جگہ پر رکتا تھا کہ اسے جاب کرنی تھی اور جلد از جلد ہشام جبیل کے پیسے واپس لوٹانے تھے۔ روز اپنے جوش میں جانے کیا کیا بول رہی تھی، جبکہ ایمان خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی اور ذہن کہیں اور الجھا تھا۔ کیا ہوگا جب روز کو حقیقت پتہ چلے گی؟
وہ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، غور سے اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کی سبز آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑے ہوئے تھے، اس کی رنگت بھی پہلے کی نسبت ماند پڑ چکی تھی۔ وہ ایک ماڈل تھی، اسے اپنا بہت سارا خیال رکھنا پڑتا تھا، لیکن اس کی ڈرنک کی عادت نے اس کی صحت کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ اس نے کیبن سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا، سگریٹ نکال کر لبوں میں دبایا اور لائٹر جلایا۔ وہ سگریٹ سلگانے ہی والی تھی کہ اس کی سماعت سے عبدل کا جملہ ٹکرایا، آئندہ اسموکنگ نہیں کرو گی۔ اس کے ہاتھ تھم گئے، اس نے سگریٹ پھینک دیا۔ وہ عبدل کو پچھلے 2 سالوں سے جانتی تھی، لیکن اسے آج تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ پل پل رنگ بدلتا تھا۔ اس نے 1 مہینہ بھی جاب نہیں کی تھی جب ہیزل نے اسے ڈرائیور رکھا تھا۔ وہ ماڈل تھی، اسے شوٹنگ کے سلسلے میں دوسرے ملکوں اور شہروں میں آنا جانا پڑتا تھا۔ اس نے ایک پروجیکٹ کیا تھا جس سے وہ سپر سٹار بن گئی تھی۔ ہیزل انڈسٹری میں بہت سوچ سمجھ کر چلی تھی، اس نے یہ سب حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی تھی۔ وہ زیادہ کام نہیں کرتی تھی، اس کے سٹینڈرڈز بہت ہائی تھے۔ وہ 2-4 مہینوں میں کسی برانڈ کے لیے شوٹ کرتی اور پھر آگ لگا دیتی تھی۔ وہ میڈیا سے بچ کر رہتی تھی، پر جب اس کا دماغ گھومتا تھا وہ زبان پر کنٹرول نہیں رکھ پاتی تھی اور پھر منہ پھٹ ہیزل اخبار کی سرخی بن جاتی تھی۔ اس نے جہاں دوست نہیں بنائے تھے وہاں اسے لگتا تھا اس کے دشمن بھی کم ہی تھے، پر وہ حقیقت سے ناواقف تھی۔ اس نے ہر وہ پروجیکٹ ٹھکرا دیا جہاں اسے خطرے کا احساس ہوتا تھا۔ ہیزل ملک نام ہی کافی تھا، اس کے پاس پروجیکٹ خود آتے تھے۔ اس نے کسی ایڈوائزر کو نہیں رکھا تھا، وہ کام خود چنتی تھی اور جہاں سے عزت اور نفس کا سودا دکھائی دیتا وہ ٹھکرا دیتی تھی۔ وہ شوٹ کے بعد باہر بھی کم ہی نکلتی، زیادہ وقت اپنے بنگلے نما گھر میں گزارتی اور نشے میں بے سدھ رہتی تھی۔ ایک ہی انسان اس کا خیر خواہ تھا اور وہ شالی تھی، جو اس کے ہر کام کا خیال رکھتی تھی۔ اس کی اسکن ٹریٹمنٹ سے لے کر اس کے کھانے پینے تک کو وہ دیکھتی تھی۔ اس وقت بھی شالی اسے کسی اچھے اسکن ٹریٹمنٹ کا بتا رہی تھی اور اس کی بکنگ کروا چکی تھی۔ آج کل ہیزل ڈرنک کم کرتی تھی، پر وہ سو نہیں پاتی تھی، کئی گھنٹے ٹھنڈے فرش پر لیٹی رہتی تھی۔ یہ اس کی ہمیشہ سے عادت تھی۔ وہ اپنے جلتے وجود کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتی تھی، پر آج تک کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ جب سے عبدل آیا تھا کافی کچھ بدل گیا تھا۔ وہ پچھلے 6 مہینے سے نیو یارک میں تھی۔ اس کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے اسے بڑا رول ملا تھا، مین لیڈ کا، اور ہیزل نے یہ دوسرا پروجیکٹ کیا تھا جو اسے پسند آیا تھا۔ اور جب وہ واپس آئی تو عبدل اسے ایک باکسر کے روپ میں ملا تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا، اس نے روتے ہوئے عبدل سے شادی کا کہا تھا، پر عبدل نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ ایسا لڑکا نہیں تھا جو اس پہ رحم کھا کر اس سے شادی کر لیتا۔ اس پر ہیزل کے حسن کا جادو بھی نہیں چلا تھا۔ وہ اسے اس کی حدود تک رکھنا جانتا تھا، پر ہیزل کی سوئی عبدل پر اٹک چکی تھی۔ اس کا نیا پروجیکٹ بہت جلد ریلیز ہونے والا تھا اور وہ جو کافی وقت سے کوئی کام نہیں کر رہی تھی، جانتی تھی ایک بار پھر سے اسکرین پر چھا جانے والی تھی، اور اس کے لیے ضروری تھا اب وہ خود پر توجہ دیتی۔ ہر ماڈل اور اداکارہ کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ رکھے، آنکھوں کو جلا بخشنے والا وجود بنائے رکھے۔ اس نے عبدل کے کہنے کے بعد اسموکنگ نہیں کی تھی۔ ان کا رشتہ بہت ہی عجیب سا تھا، نہ وہ اس کی دوست تھی اور نہ اجنبی۔ اور پھر عبدل کی زندگی میں جانے کہاں سے ایمانیں آ گئی، اور عبدل کا اس سے رشتہ بھی عجیب تھا، کچھ دوستی کا تھا، پھر عبدل نے دوستی بھی ختم کر دی۔ عجیب پاگل لڑکا تھا، سارے رشتے ختم کر دیتا تھا۔ ہر وہ رشتہ جہاں اسے اپنا آپ کمزور پڑتا محسوس ہوتا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتے اٹھی اور شالی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ سلفائڈز اور برومائڈز۔ آج اس کا یونیورسٹی میں دوسرا دن تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آج ہال اسٹوڈنٹ سے بھرا پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، یعنی اس کی بات اسٹوڈنٹس تک پہنچ گئی تھی۔ وہ کافی پرجوش لگ رہا تھا، جینز پر سادہ شرٹ اور جیکٹ پہنے آج پھر وہ لڑکیوں کے دل میں اتر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں آج بھی پزل باکس تھا۔ وہ ڈائی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور پزل باکس کو گھما رہا تھا۔ ہال تیزی سے بھرتا جا رہا تھا۔ سب کرسیاں فل ہو گئیں تو اسٹوڈنٹس نے نیچے بیٹھنا شروع کر دیا۔ پوری یونیورسٹی میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ کوئی ہاد نام کا نیا لڑکا آیا ہے، جانے کون ہے، کہاں سے آیا ہے، پر وہ بہت کول ہے، وہ سب سمجھتا ہے، اور یہی دیکھنے باقی اسٹوڈنٹس بھی آئے تھے۔ اس نے گلائی پر بندی گھڑی دیکھی۔ جب وقت ہو گیا تو وہ سیدھا ہوا اور چلتا ہوا اسٹیج پر درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ پزل باکس کو وہ ڈائس پر رکھ آیا تھا۔ اس کے پیچھے پروجیکٹر آن ہوا تھا جس پر صاف لکھا نظر آ رہا تھا، سلفائڈز اینڈ برومائڈز، یعنی آج کا دن وہ مزید دلچسپ بنانا چاہتا تھا۔ جب سارے اسٹوڈنٹس بیٹھ گئے تو اس نے ہال میں نظریں جمائیں۔ مائکرو فون اٹیچ تھا۔ آپ میں سے کتنے لوگ سلفائڈ تھیوری کو جانتے ہیں اور خود کو سلفائڈ مانتے ہیں؟ اس نے پہلا سوال پوچھا۔ ہال میں خاموشی چھائی رہی، کوئی نہیں بولا۔ یعنی آپ سب لوگ برومائڈز ہیں؟ اس نے تعجب کیا۔ تبھی اسٹوڈنٹس نے ہاتھ کھڑے کرنے شروع کیے۔ کچھ لوگ اس تھیوری سے واقف تھے۔ اس نے ایک اسٹوڈنٹ کو مائک پکڑانے کا اشارہ کیا۔ آپ سلفائڈز کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اس نے لڑکے سے سوال پوچھا۔ آر جے، لڑکے نے یک لفظی جواب دیا اور وہ مسکرا دیا۔ آر جے سلفائڈ تھا۔ کافی دیر اس مسکان نے اس کے چہرے کا احاطہ کیے رکھا، یعنی آج بھی سلفائڈ کی پہچان آر جے تھا۔ سلفائڈز وہ خاص لوگ ہوتے ہیں جو باقیوں سے ہٹ کر چلتے ہیں، باقیوں سے الگ سوچتے ہیں، باقیوں سے الگ کرتے ہیں۔ تو اب آپ لوگ بتائیں، آپ میں سے کون کون سلفائڈ ہے؟
اور اس بار پورے ہال نے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ آج کے سیشن کی ریکارڈنگ بھی جاری تھی، پر کیمرے کا رخ صرف سٹیج کی جانب تھا۔ اسٹوڈنٹس کا چہرہ نہیں ریکارڈ کیا جا رہا تھا۔ سب کے کھڑے ہاتھ دیکھ کر وہ پھر سے مسکرا دیا۔ چلے سب باری باری بتائیں کہ آپ میں کیا خاص بات ہے اور آپ لوگ کیا خاص کام کرتے ہیں۔ دائیں جانب بیٹھی پہلی لڑکی کو مائک تھمایا گیا۔ جینس شرٹ پہنے جو ہاتھ کو پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، وہ اس کے بلانے پر خوشی سے پھولے نہ سمائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بلاگر ہوں، میرے 2 لاکھ فالوورز ہیں۔ لڑکی کی بات سن کر ہال سے دبی دبی ہنسی کی آواز گونجی۔ یہ وہ لوگ تھے جو سلفائٹ کا اصل مطلب جانتے تھے۔ آپ کی بلاگنگ میں کوئی خاص قابل ذکر بات جو آپ کو باقی بلاگر سے الگ بنائے؟ ہاتھ نے اگلا سوال کیا۔ لڑکی سوچ میں پڑ گئی۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کو لگتا ہے آپ سلفائٹ ہیں؟ اس بار لہجہ تھوڑا طنزیہ تھا۔ میرے 2 لاکھ فالوورز ہیں، لڑکی نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ جواب دیا۔ محترمہ کیا سکھایا آپ نے اپنے 2 لاکھ فالوورز کو؟ یوٹیوب بھرا پڑا ہے ایسے ویڈیو سے۔ یہ کام پاکستان میں اب نیا ہے، جبکہ باقی دنیا میں پرانا ہو چکا ہے۔ اور پھر سناٹا چھا گیا۔ اور کوئی جو خود کو سلفائٹ سمجھتا ہے؟ اس بار ایک لڑکا اٹھا۔ میں ایک سنگر ہوں، لڑکے نے فخر سے بتایا۔ ہاتھ کے جبڑے بھینچ گئے۔ نیکسٹ۔ میں ایک آرٹسٹ ہوں۔ نیکسٹ۔ ایسے اور اس جیسے کئی جواب۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ میں ہمیشہ سوچتی ہوں آخر پاگل خانے سلفائٹ سے کیوں بھرے ہوتے ہیں؟ ایک لڑکی بولی تھی اور ہاتھ رک گیا، کیونکہ ہمارا معاشرہ خاص لوگوں کے لیے تیار ہی نہیں کیا گیا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا۔ اسٹوڈنٹس کے حالات اس کی سوچ سے بھی زیادہ خراب تھے۔ اسلام کو تو چھوڑو، وہ مغرب سے متاثر ہونے کے باوجود بھی ویسے کے ویسے تھے۔ برومائڈز، عام سے بھی عام تر، جن کی سوچ سوشل میڈیا تک محدود تھی، جنہیں کچھ نہیں پتہ تھا دنیا میں کیا ہو رہا تھا۔ تو پھر پاکستان جیسے ملک میں رہ کر ہم کیسے خاص سوچ سکتے ہیں؟ ایک لڑکا اٹھ کھڑا ہوا۔ بالکل ویسے ہی جیسے پاکستان جیسے ملک میں رہ کر آپ بلاگر بن سکتے ہیں، سنگر بن سکتے ہیں اور آپ سارے گناہ آسانی سے کر سکتے ہیں، بالکل ویسے ہی، وہ سرد لہجے میں بولا۔ کل کی نسبت آج اس کا انداز بدلا ہوا تھا، اور یہ ضروری تھا کیونکہ وہ انہیں جھنجھوڑنے آیا تھا، لوری سنا کر سلانے نہیں۔ آپ کو کیا پتہ ہم کیسے رہ رہے ہیں اس ملک میں؟ آپ تو لندن سے آئے ہیں اور آ کر ہمیں سوچ بدلنے کا کہہ رہے ہیں۔ آپ یہاں رہیں تو آپ کو پتہ چلے۔ اسٹوڈنٹس کی عزت نفس مجروح ہو گئی تھی بھائی، ان کا طنز کرنا تو بنتا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ میں مغرب سے آیا ہوں، پر میں یہ تھوڑی کہا کہ میں مغرب سے متاثر ہوں، وہ اب مسکراتے بول رہا تھا۔ پر اس ملک میں سب سے برا مسئلہ تو ہمارا مذہب ہے، جس نے ہمارا سانس بند کیا ہوا ہے۔ ایسے گھٹ گھٹ کر کون جی سکتا ہے؟ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اور کیا کریں ہم؟ وہ تب کہے تھے، لوہا گرم ہو چکا تھا، اور یہی وہ چاہتا تھا۔ اسلام اور پاکستان کو چھوڑیں آپ لوگوں کو مغربی معاشرہ پسند ہے نا؟ آپ لوگوں نے ان کی رہن سہن کو پوری طرح اپنا لیا ہے۔ جب امی ابو موم ڈیڈ بن گئے ہیں، جب لڑکی لڑکا لیونگ ریلیشن شپ میں رہ سکتے ہیں، جب یونیورسٹیز میں ڈرگز اور ڈانس عام ہو گیا ہے، جب پردہ اتار کر لڑکیوں نے مغربی لباس کو اپنی زینت بنا لیا ہے، جب ہم نے انگلش بولنا سیکھ لی ہے، جب ہم نے گوروں کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا ہے، جب ہم پڑھائی کرنے باہر جا سکتے ہیں، جب ہم دوسرے مذہب کے انسان سے شادی کر سکتے ہیں، تو جب ہم نے کلب اور کسینو عام کر دیے ہیں، تو پھر کیوں ہم گوروں کی اس سوچ سے متاثر نہیں ہو پائے جو انسان کو چاند پر لے گئی ہے؟ کیوں ہم نے صرف اپنا لباس، اپنا رہن سہن تبدیل کر لیا ہے، جبکہ سوچ کو وہی چھوٹی سوچ رہنے دی ہے؟ آخر کیوں؟ وہ ایک ہی سانس میں اتنا کچھ کہہ گیا تھا۔ سناٹا مزید بڑھ گیا۔ آپ لوگوں کو اسلام کول نہیں لگتا، آپ لوگ اسی لیے اس سے دور ہیں، پر حقیقت تو یہ ہے کہ آپ لوگ اتنے کول نہیں کہ اسلام اور قرآن کی حکمت تک پہنچ سکیں۔ آپ لوگوں نے اپنی سوچ کو بس اتنا سا بدلا ہے کہ آپ لوگ خدا کو ڈھونڈنے کی بجائے اس سے انکاری ہو گئے ہیں۔ واہ، وہ استہزائیہ ہنسا۔ اینڈ یو نو وٹ، گوروں نے اپنی کتاب سے جینیسس کی صرف 5 آیتوں سے کائنات کا راز پا لیا ہے۔ ارے کہاں دور ہوئے ہیں وہ اپنے مذہب سے؟ وہ لوگ تو خدا ڈھونڈنے نکلے ہوئے ہیں۔ کس نے کہہ دیا آپ لوگوں سے کہ وہ لوگ خدا پر یقین نہیں رکھتے؟ وہ تو اب ہمارے خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ جینیسس 1-5۔ In the beginning God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, Let there be light. And there was light. God saw that the light was good, and He separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness He called night. And there was evening, and there was morning, the first day. یہ 5 آیتیں جس سے انہوں نے آسمان زمین کی پیدائش کو سمجھ لیا، اور اب وہ گورا ہماری کتاب قرآن پاک لیے بیٹھا ہے، خدا ڈھونڈنے نکلا ہوا ہے۔ پر ہم تو غیب پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، ہم کیسے یہ سب کر سکتے ہیں؟ ایک الجھی ہوئی لڑکی تھی۔ جتنا اللہ نے کہا غیب ہے اتنا غیب ہے، باقی تو کہا اللہ نے کہ غور کر، ڈھونڈ دیکھ کائنات کیسے بنی ہے۔ تو کیوں نہیں ڈھونڈتے ہم؟ آخر کیوں نہیں سوچتے ہم؟ اسٹوڈنٹس دم سادے بیٹھے تھے۔ کیوں ہم نے اپنے دماغ کو بند کر لیا ہے؟ وائی؟
پر ہمیں تو علماء کرام کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، گناہوں سے بچو۔ دین یہی ہے، تزکیہ نفس کرو۔ کیا کریں ہم؟ یہاں ہزاروں فرقے بنے ہوئے ہیں، کس پر چلے ہم، کس کی مانیں؟ اسٹوڈنٹس کو اتنی بری طرح سے الجھایا گیا تھا، وہ اپنی پہچان بھول گئے تھے۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ آج میں کھلے عام کہتا ہوں، آج کے مسلمانوں کو برباد کرنے کے ذمہ دار آج کے علماء کرام ہیں، جنہوں نے اپنی اپنی مسجدیں بنا رکھی ہیں۔ وہ جانتا تھا وہ کس سسٹم کو ہلانے والا تھا، پر اسے یہ کرنا تھا۔ وہ حق کے راستے پر نکلا تھا، اسے وجہ بیان کرنی تھی۔ دین اور مذہب کو مکس کر دیا گیا ہے۔ بھئی آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ تو پھر مسلمان ہیں ہی نہیں نا۔ یہ تو بیسک ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ علماء کرام اس سے آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ مذہب کیا ہے؟ کیوں ہمارے دماغ پر پٹی باندھی گئی ہے کہ اسلام بس یہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں؟ مجھے افسوس ہوتا ہے، بے حد افسوس۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ صرف تزکیہ نفس کرنے سے بچ جائیں گے؟ اپنے نرم گرم بستر پر بیٹھ کر تسبیح گھمانے سے بچ جائیں گے، جبکہ آپ کے پڑوس میں کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ آپ کے پڑوس میں کوئی لڑکا خدا کے وجود سے انکاری ہو گیا ہو، آپ کو لگتا ہے آپ بچ جائیں گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علماء کرام غلط کہہ رہے ہیں، پر وہ پورا اسلام سامنے کیوں نہیں لا رہے؟ وہ اسلام کو نوجوان نسل کے لیے اتنا مشکل کیوں بنا رہے ہیں؟ میرا ان سے یہ شکوہ ہے اور رہے گا۔ وہ بولتے بولتے رک گیا جب ایک لڑکی نے ہاتھ کھڑا کیا۔ لڑکی کو مائک دیا گیا۔ لڑکی نے شرعی پردہ کیا ہوا تھا۔ سب کہتے ہیں قرآن پاک سکون پہنچانے والی کتاب ہے، اسے پڑھ کر دل کو سکون ملتا ہے، تو ہم اس سے کائنات تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، جبکہ یہ تو انسان کے سکون کے لیے بنی ہے؟ ہاتھ نے گہرا سانس لیا۔ آپ کو کس سبجیکٹ سے سب سے زیادہ نفرت ہے، جو آپ کو نہیں پسند؟ ہاتھ نے لڑکی سے پوچھا۔ میتھس، اکثر لڑکیوں کو سمجھ نہیں آتا، لڑکی نے جواب دیا۔ اگر میں آپ کو یہاں میتھس کی کتاب دوں اور کہوں کہ کچھ پرابلمس کو حل کرنا ہے، ایسے پرابلمس جن کو آپ سمجھ ہی نہیں رہے، تو آپ کیا کریں گی؟ جب مجھے سمجھ نہیں آئے گی تو میں تھک جاؤں گی، شاید تھک کر سو جاؤں، کیونکہ یہ میرے بس کا کام ہی نہیں ہے۔ لڑکی نے صاف گوئی سے کام لیا۔ ایگزیکٹلی، جب ہم سمجھ نہیں پاتے یا ہمیں سمجھ نہیں آتی تو یہ ہمارا دماغ سو جاتا ہے۔ اس نے کن پٹی کی جانب اشارہ کیا۔ وہ کون سا انسان ہے جو منافقوں کی نشانیاں پڑھ رہا ہے قرآن پاک میں؟ وہ کون سا انسان ہے جو جہنم کے خوفناک مناظر پڑھ رہا ہے اور کہے کہ مجھے سکون مل رہا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اٹھ، دیکھ، کھوج کر، اور ہم سو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں سکون ملتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایسا پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم سمجھ نہیں پاتے، ہمیں قرآن پاک کی سمجھ نہیں ہے، ہم سمجھ کر نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں، تھک جاتے ہیں، سو جاتے ہیں اور کہتے ہیں سکون مل گیا۔ کیسے مل گیا سکون آپ کو؟ جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ قرآن پاک پڑھتے وقت رویا کرتے تھے۔ کیوں روتے تھے وہ لوگ؟ کیونکہ وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے۔ اگر تو آپ کو قرآن پاک کے ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں چاہیے تو آپ پڑھیں اور پھر سکون سے سو جائیں۔ پر اگر آپ کو جاننا ہے کہ کیا لکھا ہے، ہم سے کیا فرمایا گیا ہے، تو آپ کو سمجھنا ہوگا، جاننا ہوگا۔ ہمارا المیہ بھی تو یہی ہے کہ ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم بس یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ سیلیبریٹی بنے ہوئے ہیں، پر ہمیں آتا جاتا کچھ نہیں۔ ہم نے اپنے دماغ کو بند کر لیا ہے اور ہم نے دراصل خود کو تباہ کر لیا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ اس سسٹم سے کیسے نکلیں؟ وہ سب پریشان تھے۔ میں آج صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ چھوڑے دین کو، مذہب کو، اسلام کو، پاکستان کو، سب کو چھوڑ دیں، صرف خود کو دیکھیں۔ کون ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ خاص ہیں؟ اگر ہیں تو کیسے؟ اور اگر نہیں ہیں تو کیوں؟ اگر صرف خود کو پہچانیں، اپنی پہچان کریں، پھر سمجھنے لگیں کہ آخر ہم کس کھیل کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ چلیں تزکیہ نفس نہیں تو خود کی پہچان ہی کر لیں۔ میں اسلام کی تبلیغ کرنے نہیں آیا، وہ علماء کرام کر رہے ہیں، میں تو آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں، آپ لوگوں کو جگانے۔ جاگ جائیں۔ میں چاہتا ہوں آپ لوگ مجھے چیلنج کریں، مجھے نہیں پوری دنیا کے دانشوروں کو، اپنی سوچ بدلیں، یہاں سے سلفائٹ بنیں۔ اس دنیا کو سلفائٹس کی بہت ضرورت ہے، اور یقین کریں جب آپ لوگ خود کی تلاش میں نکلیں تب آپ اپنے بنانے والے کو بھی ڈھونڈنے نکلیں گے۔ بھئی مجھے کس نے اور کیوں بنایا؟ اور جب ایسا ہوگا تب آپ ان گوروں کی طرح قرآن پاک کی طرف آئیں گے۔ یہ سب سمجھنے کے لیے پھر آپ کو اسلام کول بھی لگے گا، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل کول ہونا لباس، لہجہ اور رہن سہن بدلنے کو نہیں کہتے، بدلنا سوچ کو، ذہن کو۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کل تیار ہو کر آئیں گے۔ وہ اپنا اسکن ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد وہاں سے اچھے سے تیار ہوئی، بالکل کسی سیلیبریٹی کی طرح، اور جب باہر نکلی تو وہاں رپورٹرز کا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی گہری سبز آنکھوں پر چشمہ لگایا اور تیزی سے چلنے لگی۔ اس کا ڈرائیور باہر ہی کھڑا تھا جبکہ شالی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ میم ہیزل، ہم نے سنا ہے کہ آپ کا نیا پروجیکٹ آ رہا ہے، وہ بھی ہالی ووڈ کا، کیا یہ خبر سچ ہے؟ شیطان کا دوسرا نام رپورٹر تھا، جن کے پاس جانے کہاں سے خبریں آ جاتی تھیں۔ دھڑا دھڑ اس کی تصویریں بنائی جا رہی تھیں۔ اس نے ایک پرائیویٹ کلب جانا تھا، اس لیے وہ بالکل تیار تھی۔ اس نے سرخ آف شولڈر شرٹ پہن رکھی تھی اور نیچے اسکرٹ تھی جو نہایت تنگ اور ایک طرف سے کھلی تھی۔ چلتی ہوئی اس کی ایک ٹانگ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، پھر بھی اس نے اپنی آنکھیں چھپانے کے لیے سن گلاسز لگائے رکھے تھے۔ بال اونچی پونی ٹیل میں قید تھے جو چلتی ہوئی ایک ادا سے ہل کر اس کے برہنہ خوبصورت شانوں کو چھو رہے تھے۔
کانوں میں باریک سے ڈائمنڈ چمک رہے تھے، جبکہ پیروں میں اس نے اونچی ہیل والے بوٹ پہن رکھے تھے۔ وہ تیزی سے چلتی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس نے کوئی ذاتی گارڈ نہیں رکھا تھا، اس کی زندگی بہت ہی پرائیویٹ تھی۔ اس کا ڈرائیور ہی اسے ایسے ہجوم سے بچاتا تھا۔ ابھی بھی لمبا چوڑا سا ڈرائیور بھاگتے بھی آیا اور اسے ہجوم سے نکال کر لے گیا۔ اس نے کسی ایک رپورٹر کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے گہرا سانس لیا اور ڈرائیور گاڑی تیزی سے گھما لے گیا۔ آپ کی شہرت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، آپ کو گارڈز رکھ لینے چاہیے، شالی نے مشورہ دیا، جبکہ وہ خاموشی سے باہر دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں اسے ساتھ شیشوں کے اس پار کیا نظر آ رہا تھا۔ عبدل کے اپارٹمنٹ کی طرف لے چلو، ہیزل نے کہا تو شالی نے چونک کر دیکھا۔ وہ آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھی تھی، لیڈیز بلیزر پہنے اور بڑا سا بیگ تھامے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ عبدل، پر آپ نے تو پارٹی میں جانا تھا نا؟ عبدل کا نام سنتے ہی شالی کی تیوری چڑھی۔ جو کہا ہے وہ کرو، وہ سرد لہجے میں بولی تو شالی ڈرائیور کو ہدایات دینے لگی۔ گاڑی تیزی سے منزل کی جانب رواں تھی۔ وہ نسبتاً کم پوش ایریا میں رہتا تھا جہاں اپارٹمنٹس بنے ہوئے تھے۔ بلند عمارت کے سامنے گاڑی رک گئی۔ عبدل کا اپارٹمنٹ کافی اوپر تھا۔ تم لوگ یہیں رکو، وہ بیگ تھامتے گاڑی سے باہر نکل آئی اور پھر عمارت کی جانب بڑھی۔ اندر داخل ہوتی اسے لفٹ نظر آئی۔ یہاں کافی خاموشی اور ویرانہ تھا۔ لفٹ میں کھڑی وہ سوچ رہی تھی عبدل اس کے یہاں آنے پر جانے کیا ریئیکٹ کرنے والا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے اپارٹمنٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر بیل بجائی۔ کوئی نہیں آیا۔ اس نے چشمہ اتارا اور دوبارہ بیل دینے لگی اور تب تک بیل سے ہاتھ نہیں ہٹایا جب تک عبدل نے دروازہ نہیں کھول دیا۔ وہ کافی برہم لگ رہا تھا، پر اپنے سامنے ہیزل کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے سر سے پاؤں تک ہیزل کو دیکھا اور پھر دروازہ کھلا چھوڑ کر واپس مڑ گیا۔ اس کی خاموشی پر ہیزل نے سکون کا سانس لیا اور اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ اپارٹمنٹ اس کے خلاف توقع بہت صاف ستھرا تھا۔ وہ ایک ادا سے چلتی اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا؟ ہیزل نے خاموشی کو توڑا۔ عبدل نے آنکھیں کھولیں اور اس کے قیامت خیز سراپے کو دیکھا۔ پھر وہ اٹھا اور سامنے ایک کھلی کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ نازیبا لباس پہن کر تم کیوں بار بار میرا ایمان خراب کرنے آ جاتی ہو؟ وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولا تو ہیزل اپنی جگہ سن رہ گئی۔ اس کے چہرے کی رنگت یک لخت بدلی۔ حد تک سے اسے اپنے چہرے سے آگ نکلتی محسوس ہوئی۔ پہلے وہ کچھ بول نہیں پائی اور پھر کھلکھلا کر ہنستی۔ وہ ابھی تک کھڑکی میں ہی کھڑا تھا۔ ایمان، جیسے تم بہت مذہبی ہو۔ وہ اب اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ میں اگر مذہبی نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے پاس ایمان نہیں ہے۔ کچھ اخلاقیات بھی ہوتی ہیں۔ ایسے کپڑے پہن کر ایک عورت کسی غیر مرد کے اپارٹمنٹ میں کیا کرنے آ سکتی ہے؟ لہجہ طنزیہ تھا، یعنی وہ سنجیدہ تھا۔ ہیزل کی ہنسی کو بریک لگی۔ وہ اب تک رخ موڑے کھڑا تھا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اسے رخ موڑے کھڑا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ ہیزل کی نظریں اس کی پشت پر جمی تھیں۔ اس نے بال پہلے سے چھوٹے کروا لیے تھے۔ اب تو اس کی نظروں کو اپنی پشت پر محسوس کر سکتا تھا۔ ایک دم ہی ہیزل کو اپنا آپ برا محسوس ہونے لگا۔ وہ کسی برے ارادے سے تو نہیں آئی تھی، وہ بس اس سے ملنے آئی تھی۔ میں شراب نہیں پیتا، جوا نہیں کھیلتا، کسی لڑکی کو نہیں چھوتا، اس کا مطلب کچھ تو ایمان بچا ہوا ہے نا؟ وہ سانس لینے کو رکا۔ اب جاؤ ہیزل، میں اپنا بچا ہوا ایمان خراب ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ ہیزل نے شدت سے چاہا کہ زوردار زلزلہ آئے اور یہ عمارت گر کر تباہ ہو جائے، اور تباہ ہونے والی چیزوں میں اس کا یہ قیامت خیز وجود سر فہرست ہو۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اور ایمان نے ہشام جبیل کی بات مان لی ہے اور اس کی محبت کو ایکسیپٹ کر لیا۔ یار پتہ کیا، ماسیل مجھے ٹھیک ہی لگا تھا شروع میں، اچھی خاصی پرسنالٹی تھی بندے کی، لیکن پھر وہ ایک دم سے اس کے جو پیچھے پڑ گیا نا، یار آپ کو محبت ہوتی ہے سب ٹھیک ہے، لیکن یہ جو چھوٹے بچوں کی طرح ہو جاتی ہے نا، بچوں کیا یہ جو ینگسٹرز ہوتے ہیں، ٹین ایجرز ہوتے ہیں، کہ پیچھے پڑ جانا، نہیں تو مجھے چاہیے ہو، اس کے کرنا، پیچھے بالکل لگ جانا، اور وہ نہ کرے تو پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ، اس کو ایموشنل بلیک میل کرو، اس کو پروپوز کر دو اتنے لوگوں کے سامنے، وہ پھر بھی انکار کر دے، تو پھر جی اس کو اتنا ایموشنل کر کے میں جا رہا ہوں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، مارتھا اسے فون کر رہی ہے اور اتنی مطلب تمہاری وجہ سے میں سب کچھ چھوڑ رہا ہوں، اور وہ پریشر میں آ کے ہاں کر رہی ہے۔ حالانکہ خیر وہ اس کی وجہ سے ہاں نہیں کر رہی، وہ ہشام جبیل کا قرضہ چکانے کے لیے کر رہی ہے، اور اگر اس کی وجہ سے بھی کر رہی ہے تو کتنی غلط بات ہے۔ ایسی محبت کتنے دن ٹکے گی کہ وہ پریشر میں آ گئی ہے، کبھی اس کا پریشر ختم بھی ہو جائے گا سر سے۔ تو یہ ایک چیز ہوتی ہے فرق لڑکیوں اور لڑکوں میں، لڑکیاں پریشر میں آ جاتی ہیں اور بہت سی نہ چاہتی ہوئے بھی شادیاں کر لیتی ہیں، حامی بھر لیتی ہیں، ماں باپ کے پریشر میں آ جاتی ہیں، ایموشنل بلیک میل کر لیتی ہیں، لڑکیوں کے ایموشنل بلیک میل میں آ جاتی ہیں، تو وہ ترس کھا کے بھی نہ ہاں کر دیتی ہیں۔ اور یہاں پر جو مردوں کی اپروچ ہوتی ہے وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، وہ پریشر میں نہیں آتے، وہ گھر والے کتنا پریشر ڈال لیں، وہ لڑکی کتنا پریشر ڈال لے، وہ اپنی رگیں کاٹ لیتی ہے، مر جاتی ہے، انہوں نے اگر نہیں کرنی شادی تو وہ نہیں کریں گے،
ان کو اگر کسی لڑکی میں انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہونا تو وہ نہیں ہوگا، لڑکی جتنی مرضی کوششیں کر لے۔ تو یہاں پر نا جو مردوں کی اپروچ ہوتی ہے سچی میں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، وہ پریکٹیکل والی۔ میں کہتی ہوں میں ایسی ہو جاؤں، میں پریشر فیل ہی نہ کروں، ہے نا۔ تو یہ ایک بڑا واضح ڈفرینس ہوتا ہے لڑکیوں اور لڑکوں میں۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ ایمان پریشر میں آ گئی ہے اور اب وہ اس کو پسند نہیں بھی کرتی، پھر بھی اس کی بات مان رہی ہے۔ اور ماسیل کی ہاں خیر بات کرے تھے تو وہ چھوٹے بچوں کی طرح اب نہ تم جاب نہیں کرو، جاب تو خیر اور میرے پاس آؤ، لسٹ بنا کے دو، اور تھوڑا سا وہ جنونی ٹائپ کا ہے، وہ جو ٹاکسک نہیں ہوتے، ہاں وہ ویسا ہے کہ لانگ ٹرم کے لیے وہ اس کے ساتھ رہنا مشکل ہے۔ ہاں، اور اب وہ آہستہ آہستہ اپنی اصلیت بتا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں ایسی محبت کرو مجھ سے۔ اچھا جی، یہ بھی صحیح ہے۔ پہلے تو کہتا تھا میری محبت کافی ہے، اور اب کہہ رہا ہے ایسی محبت کرو انکنڈیشنل ہو، یہ وہ۔ ٹھہرو ذرا۔ اور ہاد کی بات کریں، مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہاد اور عبدل ایک ہی بندے ہیں، اور اسپیشلی اب جب کہ عبدل کا کریکٹر ہمیں اچھا نظر آ رہا ہے، لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ ہاد تو اچھا بچہ ہے، عبدل اچھا بچہ نہیں ہے۔ عبدل اپنی منگیتر کو نہیں ایکسیپٹ کر رہا، اور وہ پر عبدل نے غلط حرکت بھی تو کوئی نہیں کی، کوئی ایسی ویسی، ہاں گانے گاتا ہے، لیکن وہ ایمانے کو یہ بھی تو کہتا ہے کہ تم اپنے خدا کو ساتھ لائی ہو، تم اپنا وہ اچھی باتیں اس کو کہہ رہا ہوتا ہے۔ کیا پتہ، ہو بھی سکتا ہے، لیکن ایک بندہ ہے جس کو درد نہیں ہوتا، اور عبدل کا ابھی تک ایسا کچھ فیل نہیں ہوا کہ اس کو درد ہوا ہو کہیں پر، شاید وہ باکسر ہے اسی وجہ سے، اور مجھے لگتا ہے ہاتھ بھی وہی ہے۔ لیکن یہ دو بھائیوں کی جو شروع میں انہوں نے بتایا تھا نا کہ ایک بھائی مارتا ہے، اور عبدل کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ مارتا ہے اپنے بھائی کو اور وہ بھائی اس کا پرسکون رہتا ہے، تو پھر یہی ہوگا اور کیا، ہے نا۔ تو یہ بات کنفیوز کر رہی ہے مجھے تھوڑی۔ خیر جی، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور یہ ہیزل اور ماسیل کی بھی پاسٹ رہ چکے ہیں ماضی میں، اچھا ہسٹری ہے دونوں کی یار۔ یہ ان کے نا دونوں بھائی ہیں، دونوں کزنز ہیں نا، عبدل اور ماسیل، اور ان کی جو دوستیں ہیں وہ ماضی میں کسی اور کی دوستیں رہ چکی ہیں، مطلب بھائیوں کی۔ پہلے وہ عبدل کے ساتھ تھی ایمانے، اور اب ماسیل کے ساتھ، اس طرح ہیزل پہلے ماسیل کے ساتھ اور وہ عبدل کے ساتھ۔ یہ بھی صحیح ہے۔ اچھا جی، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔